آمدید۔ آج بلاغہ کا لیسن نمبر 2، انفیکٹ بلاغہ کا صحیح معنوں میں ابتدا۔ تو شروع کرتے ہیں پچھلے لیسن کے اعادے کے ساتھ۔ اگر کوئی نیا اسٹوڈنٹ ہے وہ بھی جوائن کر لے، اور ہم جو پچھلی مرتبہ ہم نے لیسن تھا اس کو ہم 10 منٹ میں دہرا لیتے ہیں، اور اس انداز سے کہ ہمارے مقاصد کیا ہیں بلاغہ کے اس کورس میں، ہمارا لرننگ آؤٹ کم کیا ہے، ہم کیا چاہتے ہیں، تاکہ انہی باتوں پر فوکس کریں۔ کیونکہ بلاغہ کا جو ایک ایسپیکٹ ہے وہ جنرل اس کا تعلق لغت سے ہے، عربی کی لغت، اس کے اشعار کو سمجھنا، اس کی زبان کی دقیق پہلو ان پہ غور کرنا، اگریڈ وہ سب ہے، لیکن ہم نے نہ تو اشعار کی پریکٹس کریں گے اور نہ ہی ہم بلاغت کے ان ایریاز میں جائیں گے جن کا تعلق لغت کی ان معاملات میں جہاں پر دنیا کے معاملات ڈسکس ہوتے ہیں اشعار کے تھرو یا اور کتب کے تھرو۔ تو ہمارا مقصد قرآن کریم کی تلاوت مؤثر ہو جائے، ہماری قرآن فہمی میں اضافہ ہو، ایز اے ریزلٹ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لذت اور اطمینان محسوس ہو، یعنی فار ایگزامپل نماز ہماری آسان ہو جائے۔ اسی طرح جب ہم قرآن کا مطالعہ کریں ان بلاغہ کی مثالوں کے ساتھ، تو ہمیں دنیا آخرت کے مقابلے میں حقیر محسوس ہو، اور وہ ہمارے اعمال سے ظاہر بھی ہو کہ ہم کتنی امپورٹنس دیتے ہیں، کتنی اہمیت دیتے ہیں دنیا کے معاملات کو، اور کتنی اہمیت دیتے ہیں ہم آخرت کے معاملات کو۔ ہر شخص پر آزمائشیں آتی ہیں، ہم دنیا کی آزمائشوں کو آسانی سے قبول کر لیں، یہ بھی ہمارا ایک مقصد ہے، اور یوں سمجھے کہ ان آزمائشوں میں سے استقامت سے، صبر سے گزر جانا ہمارے لیے بلندی درجات کا ذریعہ بنیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ عربی گرامر کے مزید قواعد بھی ہم سیکھیں گے، اور ہمارا فوکس تدبر پہ ہوگا کہ تدبر پہ بلاغت کے اصول اپلائی کر کے ہم قرآن کی آیات کو سمجھ سکیں۔ تو لیسن پلان آپ سے شیئر دوبارہ سے کر رہے ہیں۔ اس میں جس طرح پچھلی مرتبہ کہا تھا کچھ تبدیلیاں ہوں گی، کیونکہ کورس کو ساتھ ساتھ ہم ڈیزائن کر رہے ہیں، اور ہم بالکل وہ فالو نہیں کر رہے پیٹرن جس سے شروع کیا تھا، لیکن کوشش کر رہے ہیں اس کو مزید مزین کر سکیں مثالوں کے ساتھ، اور اپنی سمجھ ہماری فہم آسان ہو جائے۔ شہزاد صاحب ذرا مائکس کو میوٹ رکھیے۔ تو آج کا لیکچر ہمارا بلاغہ کی تقسیم، علم البیان کا تعارف، تشبیہ کا تعارف، اور تشبیہ کے ارکان، اقسام اور چند ایگزامپلس ہم لیں گے قرآن سے۔ یہ آج کی ہماری کوشش ہے انشاءاللہ۔ تو بلاغہ کیا ہے ایک ریویژن کے طور پہ؟ دیکھیں، یوں سمجھیے کہ ایک متکلم ہے، بات کرنے والا، ایک مخاطب ہے جس تک بات پہنچائی جا رہی ہے، کس کے ذریعے؟ کلام کے ذریعے۔ تو ایسے کلام میں گفتگو کی جائے جو نوعیت کے اعتبار سے موزوں ترین ہو، کم سے کم الفاظ میں زیادہ سے زیادہ تاثیر، اور یوں محسوس ہو کہ اگر کسی کام سے منع کیا جا رہا ہے یا کسی کام کی ترغیب دی جا رہی ہے، تو دونوں صورتوں میں اس کا اثر پڑے جس کو کلام پہنچایا جا رہا ہے۔ بہترین مثال ہمارے لیے قرآن مجید ہے، اس میں انسانیت کے لیے ایک پیغام ہے، اور ہر آیت میں بلاغہ ہے، یعنی نہایت ہی طاقتور اور مؤثر کلام ہے۔ پچھلی مرتبہ ہم نے بریفلی بات کی تھی فصاحت اور بلاغہ، ان دونوں الفاظ اور معنی میں کیا فرق ہے۔ جس کلام میں بلاغت ہے اس میں فصاحت بھی ضروری ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ فصاحت کلمے کے بیس پہ ہے، یعنی اس کلمے میں جو فصاحت ہے اس کے متعلق 3 باتوں پر یہ مشتمل ہے۔ ایک تو متکلم کی بات کرنے کی فصاحت، کتنے واضح انداز میں وہ اپنی بات کو پہنچا سکتا ہے۔
پھر فصاحت الکلام اس بات میں فصاحت، اور پھر فصاحت الکلمہ جو کلمہ چوز کیا گیا ہے گرامیٹیکلی وہ اس کی فصاحت جو اس موقع پر فٹ بیٹھتا ہے۔ تو بلاغت ایک لفظ میں نہیں ہو سکتی جیسے فصاحت ایک لفظ میں ہو سکتی ہے۔ بلاغت میں چونکہ پہنچانا مقصود ہے تو وہ ایک جملے میں ہی بلاغت ہوگی، اور بلغ یبلغ سے بلوغ یا بلاغہ پہنچنا یعنی ایک کلام کا پہنچنا۔ اس میں چونکہ بات کلام کی بلاغت کی ہے اور متکلم بات کرنے والے کی بلاغت مراد ہے۔ فصاحت کلمے میں ہوتی ہے، کوئی بھی کلمہ فصیح ہوگا جب اس کی ادائیگی آسان ہوگی، جبکہ بلاغت کلمے میں نہیں بلکہ جملے میں ہے۔ تو اب بات ہم کرتے ہیں اس کو، اگر بلاغت کلام میں کیا ہے، بات مخاطب کو جس کو مخاطب کیا جا رہا ہے اس کو مد نظر رکھ کر سیاق و سباق کے اعتبار سے بات ایسے دی جائے، بتائی جائے جو مفید ہو، واضح ہو، اس میں تاثیر ہو اور گرامر کی غلطیوں سے پاک ہو۔ تو دروس البلاغہ کے 3 علوم ہیں آج اس پہ ہم بات شروع کر رہے ہیں، علم المعانی، علم البیان اور علم البدیع۔ اس کو آج تفصیل سے آگے چل کے ڈسکس کریں گے۔ پچھلے ہفتے ہم نے ان کے 3 مختلف پہلو پہ بات کی تھی۔ المعانی میں جملوں کی بناوٹ کا علم، جبکہ علم البیان میں وہ اصطلاحات جس طرح تشبیہ، استعارہ، کنایہ، مجاز، ان کو سیکھنا اور ان کی اپلیکیشن، اور علم البدیع جو تحسین اور تزیین پیدا کرتی ہے کلام میں۔ تو ہم بلاغت کا ہمارا موضوع کیوں ہے؟ تاکہ قرآن مجید کی آیات پر تدبر ہو سکے، اور یہ تدبر ہم پہلے سے کر رہے تھے۔ جو ایک بونس اس میں ہے وہ یہ ہے کہ کلام کی حلاوت کو محسوس کیا جا سکے گا جب ہم ایک ایک آیت پر غور کریں گے۔ اور پچھلے ہفتے آخری چیز جو ہم نے کی تھی وہ قرآن مجید سے کچھ مثالوں کو بیان کیا گیا تھا، اور ہم نے ایک نقطے کو یا لغت کا یا عربی کا ایک پرٹیکولر ال لفظ جو ہے اس کے متعلق بات کی تھی۔ بہت ہی مختصر انداز میں ریپیٹ کر دوں گا کہ ال ہمارے پوائنٹ آف ویو سے یا تو اسم کی صورت میں نازل ہوتا ہے، حاضر ہوتا ہے، یا حرف کی صورت میں۔ جب اسم کی صورت میں ال ہوتا ہے تو وہ معنی اللہ زی کا دے رہا ہوتا ہے، یعنی وہ جو۔ اس کا پرفیکٹ اگزامپل ہم نے QC1 میں پڑھا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو الرجیم میں آپ نوٹ کریں گے معنی لکھا ہوگا جو مردود ہے۔ الشیطان کی جو صفہ بتائی گئی اس صفہ کے ساتھ جو ال لگا ہوا ہے وہ ال اسم والا ال ہے، اور یوں سمجھیے کہ اکثر اللہ جی کے معنی میں کیا آتا ہے، جب بھی کوئی صفہ، اور صفہ سے مراد ہے کہ اسم فائل کے صورت میں صرف کے حساب سے، اسم مفعول، صرف مشبہ یا بلاغہ کا کوئی کلمہ ہو جس میں معنی یوں دیا جائے کہ وہ جس نے یہ کام کیا، الضارب الذی ضرب، یا پھر المضروب کون ہوگا، الذی ضربا، جو مارا گیا۔ تو ایک ہمارے ذہن میں ال کا جو تصور کہ اکثر جب صفہ کی جوڑی بنے، یعنی ایسا مرکب جو توصیفی ہو، تو اس کا جو صفت والا حصہ ہے وہ اگر ال کے ساتھ بن رہا ہے تو اس پر غور کریں گے تو آپ کو ایسا ہی معنی ملے گا جیسا معنی کا یہاں ذکر کیا گیا، اور وہ ال اسم والا ہے۔ لیکن ہمارا تعلق یہاں پہ سورۃ الفاتحہ میں حرف والے کے ساتھ تھا، تو اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ جب ایز حرف استعمال ہوتا ہے تو ہم صرف 2 قسم کے ال کے بارے میں آج بات کریں گے، جس کا ہمارا عام طور پہ ہم کوشش کرتے ہیں ایکسپلین کرنے کی۔ ایک لام الجنسیہ اور لام الاستغراقیہ، اور اس کو ہم الحمدللہ کے ال پر اس کا بیس کا جو اس کا سمری ہے، خلاصہ بیان کرتا ہوں میں کہ ال کا جو جس کے مدخول ہو، یعنی جس میں وہ داخل ہو ال،
اسے فقط جنس مراد ہوتی ہے، افراد کا اعتبار نہیں ہوتا۔ کیا معنی ہوا؟ معنی یہ ہوا کہ جو اس کے اندر فطرت موجود ہے اس کلمے میں، اس کلمے کے اعتبار سے یہ ال ہے، یعنی ہر طرح کی وہ صفہ۔ اگر الحمد کی بات کی جا رہی ہے تو ہر طرح کی حمد مراد ہے، یعنی الحمد میں اللہ تعالیٰ کی ہر طرح کی ہر قسم کی حمد موجود ہے، اس لحاظ سے الجنسیہ ہے۔ ایک اور اگزامپل میں الرجل اصبر من المرأة، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر رجل جو ہے وہ زیادہ صابر ہے، بلکہ یہ معنی اس کے اندر جو موجود ہے یہ فطرت صبر کی، وہ ہر قسم کے صبر کی ہے۔ رجل سے مراد یہ مراد نہیں ہے ہر جتنے بھی لوگ ہیں، بلکہ جو صفہ کی بات ہو رہی ہے اس کے مراد۔ استغراقیہ میں مراد یہ ہے کہ جس پر یہ داخل ہو رہا ہے اس کے تمام کے تمام افراد جو ہیں وہ اس صفت کے حامل ہیں۔ مثلا ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان یعنی سارے کے سارے انسان کس میں ہے؟ خسر میں ہے، خسارے میں ہے۔ تو اگر الحمد کو دیکھیں تو یہ لام الاستغراقیہ کے معنی میں بھی ہے کہ تمام لوگ اور کائنات جو ہے وہ اللہ کی حمد میں مشغول ہے۔ تو یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ال جو ہے وہ کمبائنڈ ہے، جنسیہ اور استغراقیہ دونوں معنوں میں ہے، کہ نہ صرف ہر طرح کی حمد بلکہ تمام کی تمام مخلوق اللہ کی شکر اور تعریف میں مشغول ہے۔ تو اس ایگزامپل کے ساتھ ہم آج کا سبق شروع کرتے ہیں، اور آج کا سبق بہت ہی دلچسپ ہے۔ نہ صرف دلچسپ ہے بلکہ ایک لحاظ سے اس کی جو اپلیکیشنز ہیں وہ کافی زیادہ ہیں۔ تو آج کے بعد جب ہم دیکھیں گے قرآن کریم کی آیات کو تو ہم کوشش کریں گے کہ آج کے سبق کو اپلائی کر سکیں ان آیات پر۔ تو علم البلاغت کا مضمون ہم آج شروع کر رہے ہیں۔ بلاغہ کی اقسام، اس کی تقسیم سے شروع کریں گے۔ علم البیان ہمارا آج موضوع ہوگا، اور تشبیہ کا تعارف، تشبیہ کے ارکان، تشبیہ کی اقسام اور تشبیہ کی مثالیں۔ دوبارہ سے دیکھ لیتے ہیں ہم کیا بات کریں گے۔ بلاغت کی جو 3 مختلف اقسام ہیں ان میں سے علم البیان کا ہم شروع کریں گے کام، اور علم البیان میں بھی آگے بہت سارے چیزیں مراد ہیں۔ ہم اس میں سے تشبیہ کے بارے میں آج بات کریں گے، اور تشبیہ کے بارے میں ان ارکان کی، یعنی ایسا جملہ جس کو ہم کہا جائے کہ یہ تشبیہ اس میں شامل ہے، اس کے فہم میں، تو اس کے ارکان کتنے ہوں گے، اقسام کیا ہوں گی، اور ہم کیسے پہچانیں گے۔ سب سے بڑھ کر بات یہ ہے ایک جملے کو ہم کیسے ڈیفائن کریں گے کہ یہ جملہ کس طرح کا ہے، کس قسم کی تشبیہ ہے یہ۔ اور پھر ہم ایگزامپلس قرآن سے بھی لیں گے اور جنرل بھی لیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں پہلی سلائیڈ سے کہ البلاغہ کو تقسیم کیا گیا ہے 3 علوم میں: علم المعانی، علم البیان اور علم البدیع۔ اور جیسے لاسٹ ٹائم بات ہوئی تھی، ان الفاظ کو اپنی زبان میں سمجھنے کے لیے ہم گرامر کے ٹیبل سے رجوع کریں گے، اور معانی کا اوریجن جو ہے انا یعنی معنن، اور معنن کی جمع معانی۔ انا یعنی اس کا جو معنی ہے اس لفظ کا انا یعنی وہ یہ ہے واقع ہو جانا، نازل ہو جانا، مفید ہونا۔ بلکہ اس سے مراد کیا ہے، یعنی جو چیز کی جاتی ہے ایگزیکٹلی جو ہم اردو میں کہتے ہیں نا، یعنی میں یہ کہہ رہا تھا یعنی مراد میرے اس کلمے سے یہ تھی، وہ جو مراد ہوتی ہے وہی معنی ہوتا ہے۔ تو اس کا جو اوریجن ہمیں پتہ چل گیا کہ کیسے یہ بنا۔ تو علم المعانی میں ہم کیا پڑھیں گے، اگرچہ آج ہمارا سبجیکٹ نہیں ہے، لیکن صرف و نحو کے قواعد کے مطابق آسان اور مانوس الفاظ سے مشتمل کلام کی صلاحیت پیدا کرنا، موقع کی مناسبت اور موقع کی مناسبت سے مختلف انداز میں۔ اس کا بھی تھوڑی دیر میں ایکسپلین کروں گا کہ مراد یہ ہے کہ ایک ہی بات کو
یعنی موقع کی نسبت سے کیسے بیان کیا جائے گا تاکہ اس کا معنی جو ہے وہ کھل کر سامنے واضح ہو کر آئے، علم المعانی۔ جبکہ علم البیان میں جو ایک واضح موجود ہے جملہ جس کا مطلب بڑا واضح ہے، اس کو فردر کھول کے واضح کرنا تاکہ جو اس کے اندر مراد ہے اس کے ڈیپر میننگ کی، یعنی میننگ کو، اس کے معنی کو فردر کھول دینا، یہ علم البیان ہے۔ بینا یبینو بیانن، یعنی ایک تبیین اور بیانن بھی اس کا مصدر ہے۔ ایسا علم جس کے ذریعے ایک ہی بات کو مختلف انداز میں بیان کیا جائے تاکہ سمجھ میں بات آ جائے، جیسے کہ ہم عام طور پہ بھی سمجھانے کے لیے تفاسیر میں کئی انداز میں وہی بات کی جاتی ہے تاکہ پہنچنے والے کو کلام کا جو مقصد ہے وہ پورا ہو جائے، اور اس کو فردر انٹرسٹنگ اور دلچسپ بناتا ہے علم البدیع۔ علم البدیع میں اس کا جو معنی یہاں مراد ہے، انوکھا، اچھوتا، نادر، یعنی متکلم کی یہ صفہ ہے کہ وہ کس طرح کے معنی کو کس طرح کی خوبیوں کے ساتھ مزین کرے کہ کلام میں خوبصورتی بھی پیدا ہو اور اس کے اندر امپیکٹ بھی پیدا ہو۔ خاص طور پہ جب ہم بات کریں گے یعنی ایسی باتوں کو جس طرح شاعر کلام کرتا ہے، تو اس کے اندر یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ اسی بات کو وہ ایک بڑے انوکھے انداز میں اور اچھوتے انداز میں بیان کرتا ہے۔ آئیے ان کو ذرا ایگزامپلس کے ذریعے سمجھتے ہیں۔ علم المعانی کو اگر میں سامنے رکھوں، میں بتانا چاہتا ہوں کہ زید کھڑا ہوا۔ اب تین جملوں کو دیکھتے ہیں۔ زید قام، زید قائم، قام زید۔ تو تینوں جملوں کا مفہوم جو ہے وہ مختلف موقع کے مطابق ہے۔ زید کھڑا ہوا تھا، یعنی کھڑا ہوا ہے، قام یعنی زیدن قام اور قام زیدن میں جو فرق ہے دقیق، وہ بتانے کے لیے آگے پیچھے کیا گیا ہے۔ اور ہمیں یہ پتا ہے کہ اگر جملہ اسمیہ کے طور پہ بات کی جائے تو معنی میں کیا مراد ہے، کس پر ایمفیسس کیا جا رہا ہے، زیدن قام۔ جبکہ قام زیدن میں پہلے فعل کو لا کر بتایا جا رہا ہے کہ وہ کھڑا ہے۔ دونوں کیسے میں زائد کھڑا ہے، لیکن ہم اس کا استعمال جو ہے موقع کی مناسبت سے کریں گے۔ جبکہ زائدن قائمن، یعنی وہ جو کھڑا ہونے والا، یعنی جو قائم کرنے والا ہے۔ تو اس انداز میں علم المعانی میں انہی الفاظ کو آگے پیچھے کر کے مختلف مفہوم پر زور دیا جاتا ہے، لیکن ہمارا یہ سبجیکٹ آج نہیں ہے۔ آج کا سبجیکٹ ہے علم البیان۔ زید کریم، زید سخی، زید جواد، تین مختلف الفاظ ہیں، لیکن مراد اس کی سخاوت کا بیان کرنا ہے، تو مختلف انداز میں مختلف اینگل سے اس سخاوت کو بیان کرنے کے لیے جو مخاطب ہے اس تک یہ بات پہنچ جائے کہ بھائی اگر صرف زید کریم کہا جائے تو معنی تو یہی ہے کہ وہ بڑا جنرس ہے، لیکن اگر ساتھ یہ بھی کہا جائے کہ زید کریم یعنی زید سخی وہو جواد، تو بات اور گہرے انداز میں پہنچے گی، یعنی بیان میں ایک مضبوطی آ جائے گی۔ اور بیان میں اب اسی کو ہم آگے لے کے چلیں گے، اس بیان کو فردر الیبوریٹ کرنے کے لیے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ کس کی طرح سخی ہے، زید سخی کا حاتم کی طرح یا فلاں کسی اور کی طرح۔ تو اسی کو ہم علم البیان کو آج اسٹڈی کریں گے کہ کس انداز میں کلام کو زیادہ مؤثر بنایا جا سکتا ہے۔ آئیے بات ہے علم البدیع۔ علم البدیع میں جو خاص پہلو ہے وہ یہ ہے کہ کلام کو سجا دیا جائے، اس کو مزین کر دیا جائے، اور اس کو جب پڑھیں تو جس کو سمجھ نہیں بھی آ رہی ہوتی اس پر بھی وہ ایسے اثر کر رہا ہوتا ہے کہ اگر سمجھ آ جائے تو کہاں پہنچ جائے وہ۔ یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر۔ تو آپ کو اندازہ ہو رہا ہے کس طرح کلام کو وہیں پر را پہ اینڈ ہو رہے ہیں، اسی طرح سے تو اس کے اندر جو
ایک ایکسٹرا جو خوبصورتی پیدا ہوتی ہے جس کی وجہ سے قرآن کا جو کلام ہے وہ نہ وہ اس کو کوئی چیلنج بھی قبول نہ کر سکا. یعنی ایک تو بیان اور معانی تو ہے ہی ہے، لیکن جو بدی اس کا ہونا، اور بدی ہونے کے اندر جو اس کے جو ارکان، جس طرح ہم پڑھ رہے ہیں کہ علم البیان کے اندر تشبیہ کے کچھ ارکان ہوں گے. علم البدی بہت ہی واسٹ اور وسیع ہے. میں کہیں پڑھا تھا کہ 40 سے اوپر صرف ارکان ہے. تو اینی وے یہ ہم علم البدی آہستہ آہستہ پڑھیں گے، سمجھیں گے. لیکن یہ ایسا سبجیکٹ ہے جو اب ہم سمجھنے میں ہمیں کچھ وقت لگے گا. اس کی جب اپلیکیشنز آئیں گی تو پھر ہم اس پر دوبارہ سے بار بار واپس آئیں گے. ان تینوں چیزوں کو جب اکٹھا کر کے کلام میں پایا جائے گا تو کلام کی وسعت اور ایک درجہ ہماری سمجھ میں آئے گا. تو آج بات کرتے ہیں. ڈاکٹر اکشندہ، آپ کا کوشچن، چونکہ ایڈوانس کلاس ہے ہم لے لیں گے. جی سسٹر. السلام علیکم. جی جی نہیں کوشچن نہیں سر، جیسے آپ نے علم المعانی کے لیے کہا کہ وہ انا یعنی سے ہے، اور علم البیان کے لیے بیانہ یبینو، تو علم البدی جو ہے یہ پھر بدا یبدأ سے آ رہا ہوگا نا؟ جی 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 ہاں، وہ اس میں رائٹ ایسا ہی ہے. شہزاد صاحب اس کو بھی نوٹ کر لیں، سلائیڈ میں یہ ایڈیشن کر دیں. بلکہ میں نے تو ایک اور بھی آگے بھی شاید ہم دوبارہ اس میں بات کریں گے. تو آج ہم بات کرنا چاہتے ہیں تشبیہ. آج کا ٹاپک ہمارا تشبیہ. اب تشبیہ ہم لفظ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. کسی ایک چیز کو کسی ایسی دوسری چیز کے ساتھ کمپیئر کر کے بتانا کہ جس چیز کی طرح بتا رہے ہوں اس میں صفت زیادہ واضح ہو جائے. یعنی ایک کلام میں پتہ تو چل رہا ہے، لیکن اس کلام کو زیادہ واضح کرنے کے لیے، مزید واضح کرنے کے لیے ہم اس کو کسی اور ایسے لفظ کے ساتھ اس کا مقارنہ کرتے ہیں جس میں صفہ اس سے زیادہ ہو، اور دونوں چیزوں میں وہ مشترک صفت ضرور ہو. اس کو ذرا تفصیل سے آگے چل کے دیکھتے ہیں کہ کیا مراد کیا ہے. فرض کیا کسی شخص کی خوبصورتی کا بیان کرنا ہے، تو عام واضح کلام ہے آپ خوبصورت ہیں. تو پہلی نظر میں تو بات مکمل لگتی ہے، لیکن اس کلام کو اور واضح کیسے کیا جائے؟ خوبصورت تو ایسی صفت ہے، یہ پتہ نہیں چل رہا کتنی خوبصورت. تو ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں جو الفاظ کا چناؤ ہے جس میں امپیکٹ کریٹ ہوتا ہے، وہ ایسے الفاظ کا چناؤ ہوتا ہے جن کے اندر اس لفظ کی گہرائی جو ہے مراد ہے، اس سے پتہ چل سکے کتنے خوبصورت. اب اس خوبصورتی کا جو اضافے کا جو تناصر ہے یا اس کا گھٹانے کا، دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں. آپ یہ کہنا چاہیں وہ بدصورت ہے، وہ کتنا بدصورت ہے، تو ہم کس مثال کے ساتھ اس کو رکھیں گے سامنے، کس سے تشبیہ دیں گے کہ یہ بات ہماری سمجھ میں آئے. اب متکلم اور مخاطب دونوں جانتے ہیں کہ چاند جو ہے خوبصورتی میں بلند ترین مقام رکھتا ہے. تو تشبیہ کے ذریعے ہم یوں بیان کر سکتے ہیں کہ آپ خوبصورتی میں چاند کی مانند ہیں یا چاند جیسے ہیں. اب وہی بات جو ہم نے کی تھی آپ خوبصورت ہیں، وہ اس کی بات زیادہ بہتر سمجھ میں آ گئی کہ آپ چاند جیسے خوبصورت ہیں. اس میں ایک بات ذہن میں رکھیے، جس چیز کے ساتھ تشبیہ دی جا رہی ہوتی ہے اس کے اندر وہ صفت زیادہ ہونی چاہیے بنسبت جس کی تشبیہ دی جا رہی ہے، تبھی تو پتہ چلے گا نا اس جیسا ہے. اس کو اگر ہم الٹ کریں گے تو پھر ہم ایک اور دائرے میں چلے جائیں گے اور شاید ہم اگلے ہفتے اس پہ بات کریں. یعنی میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ چاند آپ جیسا خوبصورت ہے، اور اگر میں کہوں گا تو پھر یہ ایک اور انداز میں بات ہوگی، اور یہ آج کا ٹاپک نہیں ہے. بس ذہن میں رکھیے اس بات کو. آج کی بات یہ ہے ہم کمپیئر کر رہے ہیں دو چیزوں کو، اور اس بیسس پہ کہ ان دونوں چیزوں میں ایک مشترک صفہ ہے. دونوں چیزوں میں ایک ایسی چیز اویلیبل ہے جن میں دونوں میں کم یا زیادہ ہے. تو زیادہ والی صفت کے ساتھ کمپیئر کر کے کم والے کو ہم اس کو اس درجے پہ لے جا سکتے ہیں جس درجے پہ وہ زیادہ صفت والی چیز ہے. تو اس جملے میں جس میں ہم نے کہا آپ خوبصورتی میں چاند جیسے ہیں، اس میں 4 ارکان ہیں. کون سے 4 ہیں؟ آپ، یعنی جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، جس
کی تشبیہ دی جا رہی ہے آپ. پھر وہ صفہ کی بات ہو رہی ہے کہ کس بیسس پہ دونوں کو کمپیئر کیا جا رہا ہے. خوبصورتی، وہ صفت جو بیان کرنا مقصود ہے. اب کس سے تشبیہ، یعنی کس کو سامنے بنا کر تشبیہ دی جا رہی ہے؟ چاند، یعنی اس کی خوبصورتی سے تشبیہ دی جا رہی ہے. اور وہ کون سا حرف ہے جو اس اشتراک کو بیان کر رہا ہے، یعنی جیسے یا مانند ہے. وہ لفظ جو اس خوبصورتی کے اشتراک کو بیان کر رہا ہے. آئیے اسی جملے کو اگر ہم عربی میں لکھیں، یا پہلے تو بات یہ ہے کہ اس کو ہم، یعنی جس کے بارے میں بات، ان 4 چیزوں کو جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، خوبصورتی وہ صفہ جو بیان کرنا مقصود ہے، چاند جس کی خوبصورتی سے تشبیہ دی جا رہی ہے، اور مانند وہ لفظ جو اس صفت کے اشتراک کو بیان کر رہا ہے. تو اس کو یوں دیکھتے ہیں، اس میں وہ جملہ کیوں نہیں دیا ہوا؟ آگے جملہ آئے گا یا نہیں ہو؟ ایک سیکنڈ. اچھا، ہم نے اس کا عربی نہیں کیا. یا اگر ہم کرنا چاہتے تو ہم کہہ سکتے تھے انتا کل قمرو، انتا کل قمری فی الجمال. لیکن اینی وے ہم نے عربی میں چنا ایک نیا جملہ، اور اس پہ بحث شروع کرتے ہیں جو ہم نے پیچھے ڈسکس کیا. زید شجاع، زید بہادر ہے. یہ عام تعبیر ہے، حقیقی تعبیر ہے کہ زید بہادر ہے. سب جانتے ہیں کیونکہ انہوں نے دیکھا ہے کہ زید جب بھی ایسا موقع آتا ہے وہ اپنی بہادری دکھاتا ہے. اب ہم بتانا چاہ رہے ہیں کہ زید ایسا ویسا بہادر نہیں ہے، یہ تو بہت بہادر ہے. اب اس کی بہادری کو بتانے کے لیے ہم استعمال کریں گے کوئی ایسی چیز جس کی بہادری کا سب کو علم ہو کہ بہت زیادہ ہے. اور یہ اگزامپل دینے سے پہلے میں ذرا QC1 کی طرف آپ کو لے کر آؤں کہ QC1 میں ایک دفعہ پہلے ہی لیسن میں جب ہم نے بات کی کہ ہمارے پاس ایک نہایت ہی طاقتور دماغ موجود ہے، اور دلیل میں کہا کہ 100 بلین سیلز ہیں، نیورونز ہیں، بلکہ 1 ٹریلین سیلز ہیں. اور میں نے کہا یہ بہت زیادہ ہوتے ہیں. تو کسی نے کہا سر کتنے زیادہ ہوتے ہیں؟ میں نے کہا بہت زیادہ. ایسا سمجھ میں نہیں آ رہی، مجھے کسی ایسی مثال سے سمجھائیں کہ میرے ذہن میں بات بیٹھ جائے کہ یہ 1 ٹریلین سیل بہت زیادہ ہوتے ہیں. تو میں نے ایسے ہی مذاقاً میں نے کہا کہ جی اتنے زیادہ ہوتے ہیں، اتنے زیادہ جتنی کی دولت ہے زرداری کے پاس. کہتا ہے اتنے زیادہ؟ تو بات یہ ہے کہ مقصد پہنچانے کے لیے جو تعبیر استعمال کی جاتی ہے ایسی چیز کی صفت کی جو کہ مخاطب کے علم میں ہو کہ واقعی وہ صفت اس میں ہے. تو شیر ایسی ایک چیز ہے جو بہادری میں اس کو سب مانتے ہیں کہ یہ بہت بہادر صفہ ہے. ہم کہیں گے زید کل اسدی فی الشجاعتی، زید جو ہے شیر کی طرح ہے شجاعت میں، بہادری میں. اب اس جملے میں وہ چاروں ارکان جو تشبیہ کے ہم نے بیان کیے گئے تھے وہ موجود ہیں، اور ان کا ایک ایک نام رکھا گیا ہے. جس چیز کی تشبیہ دی جا رہی ہے، یعنی زید کا مقصد ہے بتانا، تو زید کو کہیں گے المشبہ. مشبہ ہم بات کریں گے ابھی کیسے لفظ بنا المشبہ. اور جس چیز سے تشبیہ دی جا رہی ہے المشبہ بھی، اور وہ جو حرف ہے جس کے ذریعے تشبیہ دی جا رہی ہے وہ یہاں پہ کا ہے. کا ادات التشبیہ یا حرف التشبیہ. یہ ہم نے یاد کرنے ہیں، یہ جو اصطلاحات ہیں المشبہ بھی، ادات التشبیہ، اور چوتھی چیز ہے وہ صفہ جو وجہ تشبیہ بن رہی ہے تو اس کو وجہ التشبیہ کہتے ہیں. تو اس جملے میں زید المشبہ ہے، الاسد المشبہ بھی، کا ادات التشبیہ ہے، اور الشجاعتی وجہ التشبیہ. یہ ہمارا لیسن ہے، اور اس کو کس طرح ہم کریں گے چند ایگزامپلز دیکھتے ہیں، پھر ہم اقسام پہ چلیں گے. کأنہن الیاقوت والمرجان.
سورہ رحمان کی آیت ہے، گویا وہ یاقوت و مرجان ہے. اب کأنہن، اس جملے کا ترجمہ یعنی مراد یہاں پر ہے انہن، وہ جو آئی گیس حوروں کی بات ہو رہی ہے ان کے بارے میں کہ وہ کیسی ہیں، ایسی ہیں جیسے یاقوت اور مرجان ہیں. یاقوت ہوتے ہیں آئی تھنک ہیرے ہوتے ہیں، اور مرجان جو ہے موتی ہوتے ہیں، سم تھنگ لائک ہیرے. یعنی تو جو صفہ ان کے اندر ہے وہ صفہ جو ہے حوروں میں ہے، کأنہن. تو اس کے اندر کا جو ہے ادات التشبیہ ہے، ہم نے ابھی پڑھا تھا. تو ادات التشبیہ جو ہوتے ہیں ایسے حروف جن سے تشبیہ کرائی جاتی ہے اس صفہ کی. کا ہننا، جن کی تشبیہ کی جا رہی ہے المشبہ ہے، اور کس سے کرائی جا رہی ہے؟ الیاقوت والمرجان المشبہ بہ. ایک یہ بات ہی پتہ چلا کہ ایک سے زیادہ صفہ کی بھی گنجائش ہے جس کے ساتھ اس کی تشبیہ کی جائے. اور ایک اور امپورٹنٹ نوٹ رکھیں، جب بھی ایک تشبیہ ایک مشبہ اور مشبہ بہ کے ساتھ کی جا رہی ہوتی ہے تو وہ اسی صفت کی بنا پہ کی جا رہی ہوتی ہے جس کا یا تو ذکر ہے یا مقصود ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ باقی صفات میں بھی اس جیسا ہو. یہ جو یہاں وجہ تشبیہ ہے اسی کی بنیاد پر یہ آپس میں کمپیریزن کیا جا رہا ہے. اس میں وجہ تشبیہ نظر آ رہی ہے؟ کیوں جی، آپ سب لوگ دیکھ رہے ہیں، تشبیہ کی وجہ بھی تو کوئی ہونی چاہیے. کیا وہ نظر آ رہی ہے اس آیت میں؟ نہیں سر، نہیں نظر آ رہی. ٹھیک ہے. اور وجہ تشبیہ کیا ہے ہم خود دیکھیں گے اپنے نالج کے حساب سے، علم کے لحاظ سے، کہ وہ یاقوت اور مرجان میں وہ کیا چیز ہوتی ہے. خوبصورتی. ایکچولی یہاں مراد پروبیبلی خوبصورتی بھی ہو سکتی ہے، صاف، چمکدار، روشن، خوبصورت، قیمتی سر، قیمتی قیمتی ہونا، ان کا قیمتی ہونا. قیمتی ہونا. تو وہ وجہ تشبیہ جو یہاں مینشن نہیں ہے لیکن ہمیں پتہ چل جاتا ہے یہ مراد ہے اس سے. آئیے ایک اور ایگزامپل لیتے ہیں بیفور وی گو آن. فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ. تو یہاں کٹ پیسٹ کی وجہ سے اس کا ترجمہ جو ہے وہ وہی رہ گیا، تو اس کو ذرا اگنور کر دیں. فَجَعَلَهُمْ، پس ہم نے بنا دیا ان کو، كَعَصْفٍ، کیسا؟ بھوسا، مأکول، کھایا ہوا. تو اب یہاں پر فَجَعَلَهُمْ، ہم میں جسے تشبیہ دی جا رہی ہے، اور ہمیں پتہ ہی ہم کون لوگ ہیں، جن لوگوں نے حملہ کیا تھا اپنے ہاتھیوں سمیت، ان کو بنا دیا المشبہ، ہم ہوا. ابرہہ کے ساتھی. ادات التشبیہ ہے، اور مشبہ بھی کیا ہے؟ اسفم معقول، یعنی ایسا بھوسا جو کھایا ہوا. وجہ تشبیہ یہاں بھی مینشن نہیں ہے، لیکن وجہ تشبیہ آپ گیس کر سکتے ہیں کیا ہے یہاں پہ؟ اینی باڈی؟ یعنی ان لوگوں کو کس چیز سے ملایا جا رہا ہے، تو ان کی کس چیز کے بارے میں، یعنی وجہ تشبیہ کیا ہو سکتی ہے یہاں پہ؟ سر ان کی حالت، ان کا حقیر پن ہونا، یعنی ان کا کمزور اور حقیر ہونا، یعنی اتنا ان کی ذلالت کو مینشن کرنا کہ ان کی یہ حالت ہی کہ بھوسا، صرف بھوسا ہی نہیں بلکہ کھایا ہوا بھوسا، یہ ان کی حالت رہ گئی. اس سے اب کیا ہوا، اگر یہ نہ ہوتا اور صرف کہا جاتا کہ فَجَعَلَهُمْ، صرف کاسف نہیں لکھا ہوتا اگر، تو آپ بھوسا تصور کرتے، لیکن معقول ساتھ آ کے اس نے فردر اس کو ایڈ کر دیا. تو آئیے اب ہم چلتے ہیں نیکسٹ، چلنے کے لیے اب ہم تشبیہ کو ذرا دیکھتے ہیں کہ علم البیان میں وہ کون سی چیزیں ہیں جو ہم سٹڈی کریں گے اس کورس میں انشاءاللہ. تشبیہ جو ہم نے شروع کر دی ہے، اس کے علاوہ اگلے سبق میں انشاءاللہ استعارہ، کنایہ، مجاز، یہ صرف میں نے آپ کو الفاظ دکھانے کے لیے آج رکھے ہیں تاکہ آپ کا ذہن قبول کر لے کہ یہ جو علم بلاغہ کا ہے اور جو پڑھنا ہے، اس میں کیا وجہ ہے کہ کلاس جو ہے وہ کہتے ہیں، میرے ٹیچر نے یہ بتایا کہ تھوڑی چیلنجنگ ہوتی ہے. تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو ابھی وہ چیلنج فیس نہیں کرنا پڑ رہا، کیونکہ ہم بہت ہی سلیس زبان میں آہستہ آہستہ چل رہے ہیں. بہرحال استعارہ، کنایہ، مجاز کی بات ابھی کریں گے. آج ہم بات کرتے ہیں تشبیہ دو انداز سے ہوتی ہے. ایک مفرد کی ہوتی ہے، یعنی ایک لفظ مفرد سے ہم کر چکے ہیں، مفرد و مرکب تو
یہ بھی چل رہا ہے QC 2 سے 3 سے یا 4 سے. تو مرکب کو مرکب سے تشبیہ دینا ایک یہ ہے، اور ایک ہے مفرد میں لفظ کو لفظ سے تشبیہ دینا. آج ہمارا سبجیکٹ ہوگا مفرد. تشبیہ کون سے والی؟ مفرد. مفرد کے آگے اقسام کون سی ہیں؟ آئیے ہم اب بات کر رہے ہیں کہ ابتدائی طور پہ تشبیہ کی 2 اقسام ہیں. ایک مفرد کو مفرد الفاظ سے تشبیہ دینا، اور ایک مرکب میں ایک مرکب کو مختلف عبارات سے دوسرے سے تشبیہ دینا، مثلا منظر کشی کرنا and so on. یہاں پر دوبارہ سے آپ کو یاد کرایا جا رہا ہے کہ مشبہ بہی میں جو صفت ہوتی ہے وہ مشبہ سے زیادہ ہوتی ہے. یہ ایک گیون فیکٹ ہے اس پوری چیز کو سمجھنے کے لیے. اور وجہ تشبیہ دونوں مخاطب جس کو مخاطب کی جا رہا ہے اور متکلم دونوں کے لیے جانی پہچانی ہونی ضروری ہے. یہ اس لیے کہ بعد میں جب ہم اگزامپلس دیکھیں گے تو اس کو ذہن میں رکھیے گا. تو آئیے اب ہم آتے ہیں، اسکرین شیئرنگ ہو رہی ہے میرے پاس؟ ایک سیکنڈ. جی سر ہو رہی ہے. آپ کو سلائیڈ کون سی نظر آ رہی ہے؟ تشبیہ کی اقسام والی؟ جی سر. پہلے والی دوسری آ رہی ہے. جی سر اقسام میرے پاس آ گیا تھا، سٹاپ ہو گئی ہے لیکن اب آ گئی ہے. سو ادات و تشبیہ کی موجودگی میں اب دیکھیں یہ یہاں سے ٹیکنیکل بات شروع ہو رہی ہے. ادات و تشبیہ جب میں نے کہا تو آپ کے ذہن میں کیا بات آئی؟ جیسے کا ہوتا ہے، مثلو ہوتا ہے، یعنی مانند جو کہا ہم نے، وہ ادات و تشبیہ جو ہے اگر موجود ہے کلمے میں، اور اب تک موجود تھی. ہم نے جس طرح پڑھا کہ پچھلے اگزامپل میں کہ زید کل اسدی فی الشجاع، تو اس میں یہ کا ادات و تشبیہ موجود ہے. تو ایسی تشبیہ، ایسا جملہ، ایسی تشبیہ جس کے اندر ادات و تشبیہ موجود ہو اس کو ہم کہیں گے تشبیہ مرسل. ٹھیک ہے، ٹرمینالوجی مرسل. اور اگر ادات و تشبیہ موجود نہیں ہے بٹ انڈرسٹوڈ ہے کہ ہے، تو ایسی تشبیہ کو کہیں گے تشبیہ مؤکد. مؤکد سو مرسل مؤکد. تو پہلی چیز جو یہ ہے، جب بھی ایک آپ کے سامنے تشبیہ کا معنی دینے والا جملہ آئے، دیکھیں تشبیہ کا معنی دینے والے کا مطلب اب یہ ہے کہ آپ اس میں اگر تلاش کرنا شروع کر دیں کہ چاروں ارکان موجود ہیں یا نہیں ہے، تو پتہ چلے گا کہ ہمیشہ چاروں موجود نہیں ہوتے. کبھی ادات و تشبیہ ہوتی ہے اور کبھی نہیں ہوتی. تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے ادات و تشبیہ موجود ہے یا نہیں. اگر ہے تو ہم کہیں گے یہ تشبیہ مرسل ہے، اور اگر نہیں ہے تو تشبیہ مؤکد ہے. تو زید اسد فی الشجاع، زید جو ہے وہ شیر ہے بہادری میں. تو کیا خیال ہے، یہ معنی تھوڑا سا زیادہ بلیغ دے رہا ہے نا، زید اسد. تو لیکن چونکہ اس میں ادات و تشبیہ نہیں ہے تو ایسی تشبیہ کو تشبیہ مؤکد کہتے ہیں. تو پہلی بات ہم نے یاد یہ کی کہ ہم بات کر رہے ہیں مفرد ٹو مفرد، اور پہلی چیز ہم دیکھیں گے کیا یہ مرسل ہے، یہ مؤکد، مرسل یا مؤکد. نیکسٹ لیٹس سی. اب ہم وجہ تشبیہ کے اعتبار سے اس جملے کو دیکھیں گے. یعنی وجہ تشبیہ زید کل اسدی فی الشجاع میں کیا ہے؟ شجاعت. جی سسٹر سعدیہ. سر تھوڑا سا سلو ڈاؤن، سپیڈ زیادہ ہوگی آپ کی. مجھے پتہ ہے یہ جو مرسل جس دن کہتے ہیں نا، مرسل اور مؤکد، تو تھوڑے پریشانی آتی ہے. ابھی ہم اس کو گرامر کے پوائنٹ آف ویو سے اس کا ٹیبل بھی دیکھیں گے. ویسے مرسل کہاں سے نکلا ہوگا سسٹر سعدیہ؟ مرسل مسلم، ارسل مرسل مسلم ارسلہ مطلب ارسل یرسل ارسل مسل. جی انشاءاللہ. تو اب آپ مرسل آپ کے لیے آسان ہو گیا نا. اس کے معنی پہ تھوڑا سا ہم بات کریں گے. اسی طرح مؤکد، سسٹر سیما بتائیں گے مؤکد یہ کیسے بنا ہوگا. گرامر آپ کی تو بڑی سٹرونگ ہے، سب کی گرامر ماشاءاللہ. مؤکد کون ہاتھ کھڑا کیا ہوا؟ سسٹر سیما نے. اوکدا یوکدو، اکدا بتائیں گے یوکدو موقد. آہستہ آہستہ زبر زیر کو خیال سے بولے. اکدا، اس کے بعد کیا کہا آپ نے؟
سر میرا کوشچن اکدا دوسرا تھا ایکچولی. چلے آپ یہ میں پہلے اس کو کلیئر کر لیتے. اکدا یؤکدو. یؤکدو کہ یؤکدو؟ جو یؤکدو. سر زیر آئے گا سر. تاکید سے ہے نا سر؟ تاکید. زیر آئے گا. یہ کون تفعیل ہے نا؟ یہ تاکید، جی تاکید سے. تفعیل. اکدا یؤکدو، ہاں تاکید. ماشاء اللہ. مؤکد مؤکد، تو یہ اسم مفعول استعمال ہو رہا ہے. ٹھیک ہے نا؟ مؤکد. تو اس کا مطلب ہے آپ کو تاکید زیادہ نظر آ رہی ہے نا، جس کے ادات و شرط نہیں ہے، جس کے ادات و تشبیہ نہیں ہے، جس میں اگری کر رہے ہیں. ایسے یاد کر لیں کہ اگر سر ادات و یعنی تشبیہ اس میں سے نکال دی جائے. ہوں، جی سسٹر انیس. یعنی سر اس میں کہہ دیا کہ زید جو ہے وہ شیر ہی ہے، یعنی اتنا بہادر ہے کہ اس کو مطلب یہ کہ تشبیہ کا جو ادات ہے وہ نکال ہی دی ہے، جو تشبیہ کرنے کی جو ہے. نکال ہی دی ہے، جی اس کی ضرورت ہی نہیں ہے نا. تو اس کا مطلب ہے یہ مؤکد ہے، اس میں زیادہ تاکید ہے. تو مرسل اور مؤکد جو ہے، سسٹر سعدیہ آر وی ٹوگیدر آن دس؟ جی سسٹر نادیہ. جی جی سر میرا کوشچن ہے کہ یہ ادات جی جی. جو ہے اس کا بھی بتائیے کہ یہ کیا ہے بیک گراؤنڈ، ادات، تاکہ ہم یہ یاد رکھ ادات سکیں اس کہتے word کو. ہیں وہ جو ہم نے، ہاں ادات، یہ تو ہم یوز نہیں پہلے کرتے رہے. ادات و شرط، ادات و شہزاد صاحب ذرا یاد کرائے نا، یہ کہاں ہم نے جی سر. استعمال کیا پہلے. ادات الشرط ہم یوز کرتے رہے ہیں، ادات الاستفہام یوز کرتے رہے ہیں. استفہام، استفہام، ادات و استفہام. سر یہاں ویسے ایک کوشچن یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کو ادات تشبیہ کیوں کہہ رہے ہیں یا ادات کو، تو اس کو یوں سمجھا جا سکتا ہے کہ جیسے آواز سر آپ کی ادات آواز نہیں آ رہی. استفہام. جی اب آ رہی ہے آواز؟ شہزاد جی سر. جی آپ کی آواز تو آ رہی ہے، لیکن کلام کی حلاوت بھی آنی چاہیے نا. سر آ جائے گی ابھی انشاءاللہ، وہ بھی آ جائے. آواز بالکل آ رہی ہے جی، بالکل آ رہی ہے. ادات تشبیہ کہہ رہے ہیں، حرف تشبیہ نہیں کہہ رہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ تو وہ جیسے استفہام میں تھا کہ کچھ استفہام والے الفاظ تو حرف ہوتے تھے لیکن سارے حرف نہیں ہوتے، اس وجہ سے اس کو حرف تشبیہ نہیں کہا تھا بلکہ ادات استفہام کہا تھا. تو یہاں بھی ایسے ہی ہوتا ہے، تشبیہ والے کچھ الفاظ تو حروف ہوتے ہیں لیکن کچھ حروف نہیں ہوتے، اس لیے اس کو ادات کہہ رہے ہیں. اور ادات آئی تھنک آلے کو کہا جاتا ہے جس کی جمع ادوات آتی ہے. گڈ. مثلاً ہم نے سیکھا ایک تو سسٹر نادیہ کا تھا، ہم نے کہا کاج ادات تشبیہ ہے، کا انا بھی ہے، لیکن مثلو یہ بھی ہے، مثلو. اور شبہہ یہ بھی ہو سکتی ہے، یعنی اس کی جیسی. تو کئی طرح سے ادات و تشبیہ آ سکتی ہے. جی ڈاکٹر رکشندہ. سر میں وہ ادات کا بتانے کے لیے میں نے اسے ٹریس کیا تھا کہ آپ اسے ٹول سمجھ سکتے ہیں نا، کہ ٹول آف تشبیہ کے ٹولز کیا ہوتے ہیں. کون کون سے یوز، جس طرح ادات و استفہام بہت سارے ہوتے ہیں، آ بھی ہوتا ہے، حل بھی ہوتا ہے، ماں بھی ہوتا ہے، تو اس لیے جب اسم اور حروف دونوں آ جاتے ہیں نا اس میں، دونوں آ ایک جاتے ہیں. چیز نہیں ہوتی کہ ہم اسے ایک کہہ سکیں. جی سسٹر نادیہ، آپ کو کلیئر ہوا نا کہ یہ ادات کو ان میں سے یاد کر یہی آئیں گے، کا انا، مثلو، شبہ، اور بھی کچھ ہوں گے. تو آئیے جی نیکسٹ پہ سر، چلتے ہیں. لیکن میں اس کی نا صرف پوچھ رہی تھی. اس کا صرف کا پوائنٹ آف ویو سے شہزاد صاحب ذرا شیئر کیجیے گا. یہ بنا کیسے؟ میرا تو خیال ہے یہ خود ہی سے ہے، یہ جامد ہی لگتا ہے مجھے، بٹ ڈاکٹر اکشندہ چیک کریں گی اور شہزاد صاحب چیک کر کے بتائیں گے کہ یہ اس کا کوئی کہاں سے یہ اخذ کیا گیا ہے. جی رائٹ سر، میں چیک کر لوں گا. سسٹر سیما شاید سر کوئی کوشچن کرنا چاہ رہی ہیں، ان کا 2-3 دفعہ مائک آن جی ہوا ہے. بتائیے سسٹر سیما، بتائیے آپ کا کوشچن. نہیں سر، کلیئر ہو گیا سر، دوسروں کی باتوں سے کلیئر ہو گیا. شہزاد صاحب نے بات کی تو کلیئر ہو گیا، واضح ہو گیا. اچھا، تو تشبیہ، اب دیکھیں اگر آپ سے کہا جائے تشبیہ کی اقسام، تو آپ کہیں جی 2 طرح سے ہوتی ہیں. ایک ادات و تشبیہ کی موجودگی یا غیر موجودگی کے اعتبار سے، اور ایک وجہ تشبیہ کے ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے. دوبارہ میں ریپیٹ کرتا ہوں، کلاسیفیکیشن آف تشبیہ کو سمجھنے کے لیے آپ 2 انداز سے دیکھیں گے.
آپ کہیں گے کہ کیا اس میں ادات التشبیہ موجود ہے یا نہیں؟ موجود ہے تو مرسل، موجود نہیں ہے تو مؤکد۔ اب اس کے بعد آپ دیکھیں گے وجہ تشبیہ موجود ہے یا نہیں۔ موجود ہے تو یہ بنے گی مفصل کہلائے گی، ان تفصیل موجود ہے، مفصل۔ اب یہ گرامر میں کیسے بنا مفصل؟ فصل یفصل، فصل فصل يفصل یفصل۔ فصل مفصل مفصل اس کا کیا ہوگا مصدر؟ تفصیل. تفصیل، ایکسلنٹ۔ تو وجہ تشبیہ موجود ہوگا تو یہ تشبیہ مفصل کہلائے گی۔ تو زید کالاسد فی الشجاعۃ، کیا یہ مفصل ہے؟ یس، کیونکہ اس میں وجہ موجود ہے۔ اب اگر وجہ تشبیہ موجود نہ ہو، ہم کہیں زید کالاسد، زید اسد کی طرح ہے، لیکن فی الشجاعۃ نہیں لکھا ہوا، تو اس میں وجہ تشبیہ موجود نہیں ہے، تو ہم کہیں گے یہ تشبیہ مجمل ہے۔ مجمل کا معنی سمجھتے ہیں، ہم استعمال کرتے ہیں مجمل، یعنی وہ جو چیز ایسے جمع ہو گئی ہو کہ گڈ مڈ ہو جائے، یعنی وہ کلیئرٹی اس میں رہے۔ مجمل اگر وجہ تشبیہ نہ موجود ہو تو یہ ایک طرح کا ابہام پیدا کر رہا ہے کہ مجمل ہو گئی یہ بات۔ تو اب یہ آپ نے سیکھنا ہے کہ مفصل کون سی ہوتی ہے اور مجمل کون سی ہوتی ہے۔ مفصل وہ ہے جس کے اندر وجہ تشبیہ موجود ہے، جیسے زید کالاسد فی الشجاعۃ، اور مجمل وہ ہے جس میں وجہ تشبیہ موجود نہ ہو، جیسے زید کالاسد۔ سسٹر سعدیہ، یو آر وتھ اس؟ Yes, اب ہم بات کرتے ہیں آخری چیز کی، حرف و تشبیہ اور وجہ و تشبیہ اگر دونوں ہی موجود نہ ہو تو کلام بلیغ تر ہو جائے گا۔ جیسے سسٹر انیس نے کہا کہ ہم نے اس میں سے جب ادات و تشبیہ نکالی تو وہ تشبیہ زیادہ مضبوط ہو گئی کہ زید ڈائریکٹ کیا ہو گیا؟ اسد، ڈائریکٹ ہو گیا زید اسد فی الشجاع، زید، اور یہاں پہ فی الشجاعت بھی نکال دیا، زید اسد، زید شیر ہے۔ تو اب یہ اسٹرانگسٹ فارم آف تشبیہ ہو گئی، اس کو کہیں گے تشبیہ بلیغ۔ اب آپ سے ایک کوشچن ہے، کیا مشبہ، اچھا اب آپ یوں سوچیں، ہم نے یہ بات کہا ہے کہ کسی کیس میں بھی مشبہ اور مشبہ بھی جو ہے وہ ایبسنٹ نہیں ہو سکتے۔ کیا یہ بات سب کے سمجھ میں آئی؟ ایک جملے میں جس میں تشبیہ کا بیان ہو رہا ہے، اس میں ادات و تشبیہ جو ہے وہ موجود یا غیر موجود ہو سکتی ہے، اور وجہ تشبیہ موجود یا غیر موجود ہو سکتی ہے، لیکن مشبہ اور مشبہ بھی کا ہونا ضروری ہے۔ کیا یہاں تک بات کلیئر ہو گئی؟ جی سر۔ اور ہم نے یہ ان کے نام بھی یاد کر لیے، مثلا ادات و تشبیہ کا موجود اس میں ہوگی وہ کہلائے گی مرسل، نہیں موجود ہوگی تو مؤکد۔ وجہ تشبیہ موجود ہوگی تو مفصل، نہیں ہوگی تو مجمل۔ اور اگر دونوں ہی موجود نہیں ہوں گی، نہ وجہ تشبیہ نہ ادات و تشبیہ، تو پھر کیا بن جائے گی وہ؟ بلیغ، جیسے زید اسد۔ اب میرا کوشچن ہے، کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ مشبہ کے بغیر بھی تشبیہ کا جملہ ہو جائے؟ نو سر۔ اچھا، نہیں ہو ٹیکنیکلی سکے نو، گا۔ پریکٹیکلی یس۔ میں ہو سر اس جاتا ہے لیے، سر۔ کیسے ہو جاتا ہے سر یہ بعض دفعہ میں نے یہ کلام میں اس طرح شاعر لوگ کرتے ہیں نا کہ کم سے کم الفاظ میں معنی زیادہ بیان ہو جائے، یا بعض دفعہ الفاظ اتنے کم لیتے ہیں کہ معنی بہت دور تک نکل جاتا ہے۔ جی اس جی، کی کافی مثالیں اردو میں تو پتہ ہے، لیکن یہ قرآن سے نہیں پتہ۔ اچھا میں آپ کے ساتھ یہ بتانا چاہتا ہوں، اس میں اخلال، یہ کچھ لفظ آتے ہیں، اتناب، اخلال اور نہیں، موجز، کوئی ایسی چیز نہیں ہے سسٹر، سب واپس لے لیں الفاظ، کچھ بھی ایسا نہیں ہے فی الحال۔ میں صرف بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے رولز کے اندر یہ شامل ہے کہ مشبہ اور مشبہ بھی ہونے چاہیے۔ میں ایکسیپشن صرف آپ کے سامنے یہ لے کر آ رہا ہوں کہ ابھی ہم آگے نہیں پہنچے ان چیزوں پہ جہاں پر کوئی مشکل، ابھی ہم بالکل سیدھی سیدھی بات کر رہے ہیں۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کوئی کسی سے یہ سوال پوچھے اور جواب دینے والا مینشن نہ کرے مشبہ کو،
لیکن جس سے بات کی جا رہی ہے اس کو پتا ہو کیونکہ کلام اس کے بارے میں ہو رہا ہے. اگر میں پوچھوں کیف علی، علی کیسا ہے، وہ جواب میں کہ کالزہرا، پھول کی طرح ہے. ویسے میں نے یہ بدل دیا تھا، کیفا خاتون کا نام تھا تو وہ زیادہ یہاں پر اپلیکیبل ہے، لیکن میں نے کہا ایسا نہ ہو کہ کہیں میں کسی خاتون کا نام یہاں لکھ دوں اور وہ کلاس میں موجود ہوں یا نہ ہو تو ایشو نہ ہو جائے. سو کیفا علی کر دیا تو جواب میں کہا کالزہرا، پھول کی طرح. اب اس میں یہاں پر مشبہ کا ذکر نہیں ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ علی کالزہرا. یہ ایکسیپشن اس لیے بتایا ہے کہ اس کو ایکسیپشن ہی رکھیں. جنرل رول یہ ہے کہ مشبہ اور مشبہ بھی دونوں ہوں گے تب ہماری کلاسیفیکیشن چلے گی. ادروائز آپ میرے سے پوچھیں گے سر اس تشبیہ کو کیا کہتے ہیں، اس کا بھی کوئی نام ہے؟ تو لیٹس جسٹ. اچھا عماد بھائی آپ کا کوشچن. کچھ نہیں، بس توجہ دلانی تھی کہ ہم ایمان مفصل اور ایمان مجمل دونوں پڑھتے ہیں تو اس میں بھی یہی ڈفرینس ہے کہ ایک ڈیٹیلڈ ہے اور دوسرے میں ایسپیکٹ آف فیتھ ان بریف ڈسکرائب ہے. تو مفصل اور مجمل اس کا بھی ایک ایگزامپل یہ میں دے رہا تھا. میں نے سوچا نہیں تھا. شہزاد صاحب یہ بھی ذرا ایگزامپل نوٹ کر کے لکھیے گا، ٹھیک ہے جی. ڈاکٹر فوزیہ، ڈاکٹر فوزیہ کا کوئی کامنٹ، کوشچن؟ جی سر، یہ اسی سے پوچھ رہی، یہ جو لکھا ہوا ہے نیچے کیفا علا، تو جواب میں کہا جائے گا کالزہرا، تو اس کے آگے لکھا ہوا ایسی سوریں مبتدا محذوف ہے. تو سر یہ میں پوچھ رہی تھی کہ یہ کیا خبر کے طور پہ پھر سارا جملہ لیا جائے گا؟ اچھا، ہم نے ابھی وہ بھی بات نہیں کی کہ کن فارمز میں یہ آتا ہے. ظاہری بات ہے چونکہ یہ مبتدا ہی بن رہا ہے نا. اگر میں لکھوں علی کالزہرتی تو یہ کون سا جملہ ہے؟ جملہ اسمی ہے اور اس کا مبتدا جو ہے یہاں معذوف ہو گیا، ایسا ہی ہے نا. سر تو وہ یہاں سر لکھا اس میں ہوا ہے، یہ تشبیہ ظاہرہ آ رہی ہے. اس میں مشبہ بھی ظاہرہ ہے جس کے ساتھ اور کا جو ہے ادات و تشبیہ اور وجہ و تشبیہ اس میں موجود ہی نہیں ہے. لیکن وہ تو ہم نے پڑھا تھا نا کہ وجہ و تشبیہ تو کے بغیر تو جملہ آ سکتا ہے. ہم نے ابھی تک یہ نہیں پڑھا تھا کہ مشبہ کے بغیر بھی جملہ آ سکتا ہے. تو مشبہ کے بغیر اگر آنا جو ہے یہ ایک ایکسیپشن ہے. اس کو آپ نے اسی انداز میں رکھنا تھا کہ آپ کا ذہن کھلا رہے. لیکن ہماری جو ٹائپس آف تشبیہ جو کتابوں میں ملیں گی اس میں یہ لکھا ہوگا کہ مشبہ اور مشبہ بھی دونوں ہونے ضروری ہیں. اب وہ ایک اور بات ہے کہ کبھی ویسے کلام میں اگر کوئی چیز نہ ہو تو ہم یہاں کہیں گے یہاں موجود ہے لیکن معذوف ہے. تو اس کو ہم یعنی اس میں ہم کہیں گے یہ والی جو ٹائپ ہے اس کے اندر ادات و تشبیہ موجود ہے اور اس کے اندر کیا چیز موجود نہیں ہے؟ وجہ و تشبیہ موجود نہیں ہے. وجہ و تشبیہ موجود نہ ہو تو کیا ہوتا ہے؟ مجمل. موقت ہو جاتا ہے. نہیں، مجمل. اگر وجہ و تشبیہ موجود نہ ہو تو مجمل. تو اب یہی ہم نے جی سلمان بھائی. جی سر، سر یہ میں بول رہا ہوں سر، یہ جو نیچے والا جملہ ہے یہ تو اکیلا تو نہیں آ سکتا کالزہرا نا. اس میں کیفا علی ہوگا تو ایک طرح سے سمجھ لیں ایک طرح سے مشبہ کی بات تو آ گئی نا. مطلب وہ کوئی پوچھے گا تو اسی کے جواب میں آئے گا نا. یہی میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ والا ایکسیپشن اس طرح کا نہیں ہے کہ کالزہرا الگ سے لکھا ہوگا. یہ ایک کنٹینیوشن آف ڈائیلاگ ہوگا. اس ڈائیلاگ کے اندر جب ایسا آئے گا تو آپ کہیں گے جی معذوف اس لیے ہے کہ اس کا پیچھے ذکر چلا آ رہا ہے. جی سر، بالکل یہی. صرف میں نے ایک توجہ دلانے کے لیے کہا ہے. عام طور پہ ایسا نہیں ہوگا کہ ایسا اگر ہو تو آپ فوری دیکھیں گے اس سے پیچھے کہ یہ کس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. ٹھیک ہے سر، جزاک اللہ. ٹھیک ہو گیا. یعنی سر یہ اسٹینڈرڈ یہ اسٹینڈرڈ جملہ جو ہے زیدن اسدن، اس کو ہم نے یاد رکھنا ہے کہ یہ دو چیزیں ضروری ہیں. باقی ادات الشرط اور جو وجہ جو ہے دونوں جو ہے ادات التشبیہ اور وجہ تشبیہ دونوں مسنگ ہو سکتی ہیں. The minimum should be زیدن اسدن. منیمم ہے زیدن اسدن. باقی ایکسیپشن ہے. باقی دونوں جو ہے نا وہ ایک مسنگ ہو سکتا ہے، دونوں بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. ڈاکٹر اکشندہ. جی سر، میں یہ اس کو ویسے ہم بچپن میں تو ایمان مفصل اور مجمل ہی پڑھتے رہے. آج پتا چلا کہ یہ مجمل ہوتا ہے. تو پھر یہ اجملہ یجملو سے ہوگا اجمال اکٹھا کرنا. جی اجملہ یجملو سے. جی
یہ کیونکہ جمع کرنا اکٹھا کرنا یہ جی خوبصورتی کے جی معنی میں بھی آتا ہے اجمال اور اکٹھا کرنا. اور سر یہاں وہ تو مراد جملہ ہوتا ہے. جی خوبصورتی والا جو ہے نا وہ نصرہ سے یا پھر کرما سے ہوتا ہے. جملہ رونق ہونا، خوبصورت ہونا. جملہ سے پھر جمیل. جملہ سے ہوتا ہے لیکن اجملہ میں دونوں معنی پائے جائیں گے. جملہ سے ہوگا نا خوبصورت ہوا، اجملہ ہے خوبصورت بنایا. بنایا کسی خوبصورت اور کو بنانا. بنایا. اچھا اکٹھا کرنا بھی خوبصورت بنانا بھی دونوں چیزیں ہوں گی. دونوں معنی میں آ رہا ہے. پھر اچھا ایک جملہ بھی ہوتا ہے وہ مزید. ایک تجملہ بھی ہوتا ہے. بالکل تجملہ بھی ہوتا. تجملہ وہ ہوتا ہے جو آپ سب کرتی ہیں، رائٹ. اچھا اینی وے سو یہاں پر ہم عشاء کی بریک لے لیں. اس اٹ اے گڈ ٹائم؟ کیونکہ اس کے بعد اب ہم ایگزامپلز اور ہم یا یہ آخری سلائیڈ کر کے یہ والی سلائیڈ اگر کر لیں اس کے بعد بریک کر. اس کے بعد تو آئیے اس سلائیڈ کو ہم دیکھتے ہیں. یہ کہاں سے جائے گا؟ ہم نے جو الفاظ دیکھا تشبیہ، یہ کہاں سے نکلا؟ یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں اس کو کہ اگر میں کہوں شبہ یشبہ، شبہ مشبہن مشبہن تشبیہ، تو شبہ کا معنی ہے کسی کے ساتھ کمپیریزن کرنے کو، شبہ. تو مشبہن کیا ہوگا؟ وہ جس کو کسی کے ساتھ کمپیئر کیا گیا ہے، مشبہ. تو ہم نے جب کہا کہ زید کل اسد، تو زید جو ہے وہ مشبہ ہے، یعنی وہ جس کو تشبیہ دی جا رہی ہے، مشبہ. اور مشبہ بہی اس سے جس سے تشبیہ دی جا رہی ہے، مشبہ بہی. اب مشبہ جو ہے اور مشبہ بہی آپ کے ذہن میں آ جائیں کہ یہ کس سے بنا؟ شبہ سے، رائٹ. سو دس از، اور یہ مطلب تشابہ ایک ہوتا ہے. کیا فرق ہے تشابہ میں اور شبہ میں؟ تشابہ ہوتا ہے برابر ہونا، ایک جیسا ہونا، مشابہت رکھنا، دیٹس ڈفرنٹ. یہ ہے کسی جیسا ہونا، کسی جیسا ہونا. شبہ مشبہ وہ جو کسی جیسا ہوا، وہ جو کسی کے جیسا ہوا وہ مشبہ ہے، اور جس کے جیسا ہوا مشبہ بہی ہے. اس نے تشبیہ دی، چلے آسان ترجمہ ہو گیا. اجمل یجمل، اجمل مجمل مجمل اجمال. مانا اس نے اکٹھا کیا، جمع کیا. کیسے جمع کیا؟ جب چیزیں زیادہ جمع ہو جاتی ہیں تو گڈ موٹ ہو کے کنفیوژن پیدا کر دیتی ہیں. تو یہ میں نے جو مطلب اس سے اخذ کیا ہے کہ مجمل وہ ہے جو جس میں ابہام آ جائے، کلیئرٹی. اور ہم نے ڈیفینیشن مجمل کون سا ہوتا ہے؟ جس میں وجہ تشبیہ موجود نہ ہو. تو جب نہیں ہوتی تو پھر اس میں ایک گڈ موڈ کی کیفیت ہوتی ہے کہ وجہ تشبیہ کیا ہے اس میں. یہ ابہام رہ جاتا ہے اور ہمیں خود تلاش کرنا پڑتا ہے. جیسے یاقوت والمرجان کی بات ہوئی تو کیا ہے؟ آپ نے خود بتایا قیمتی کا ہو سکتا ہے. تو وہ مجمل ہے جس کے اندر وجہ تشبیہ موجود نہیں ہے. آئیے نیکسٹ. ارسلہ، ارسلہ یرسلو، ارسل مرسل مرسل. ایک معنی ارسلہ کا تھا اس نے بھیجا. ایک معنی اس کا اور ہے جو کہ خاص طور پہ بات کی جاتی ہے، بات کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے، اور اس میں یہ ہے کہ مرسل کا معنی ہوگا، بلکہ ارسلہ اس نے بلا قید کوئی بات، اس میں کوئی قید نہیں تھی جو اس نے بات کی، اس نے بھیج دی بغیر کسی قید کے. تو مرسل یعنی اس کے اندر موجود ہے ادات التشبیہ، کوئی قید نہیں ہے. جیسے ہی آپ نے اس میں سے تشبیہ نکالی تو وہ مرسل سے مؤکد بن گئی. تو بلا قید جو ہے وہ مرسل ہے. ایسی تشبیہ جس کے اندر کوئی قید نہیں ہے. یہ قید ہے کہ جب اس میں سے آپ کہاں نکال دیں گے تو اس کو آپ کو ایڈیشنل سوچنا پڑے گا، اس میں ایک چیز مسنگ ہے. تو جس میں مسنگ نہ ہو بغیر کسی قید کے وہ مرسل ہے. آئیے فصل یفصل، فصل مفصل مفصل تفصیل. فصلہ وہ ہوتے ہیں جو تفصیل سے بیان کر دیتا. مفصل ایسی تشبیہ ہے جس میں انٹرسٹنگلی سب کچھ ہے، موسٹ لائکلی، وہ ضروری نہیں ہے لیکن اس کے اندر کم از کم وجہ تشبیہ موجود ہے.
right? لیکن ایسی تشبیہ ہو سکتی ہے جس میں ادات و تشبیہ بھی ہو اور اس میں وجہ و تشبیہ بھی ہو, مشبہ بھی ہو, مشبہ بھی ہو, تو وہ مفصل کی کیٹیگری میں آ سکتا ہے, لیکن ضروری نہیں ہے. مفصل وہ بھی ہو سکتی ہے جس میں ادات و تشبیہ تو موجود نہ ہو لیکن اس میں وجہ و تشبیہ موجود ہو. مجھے پتہ ہے جو میں باتیں کر رہا ہوں یہ سمجھنے میں تھوڑی کچھ اوپر سے گزر رہی ہوں گی, لیکن آہستہ آہستہ نیچے بھی آ جائیں گی کہ مفصل دو طرح کی ہو سکتی ہیں, رائٹ. آئیے دیکھتے ہیں نیکسٹ. اکدا, اس کو اوپر رکھنا تھا. اکدا یؤکد, اکد, مؤکد, مؤکد, تاکید, اس نے تاکید کی. تو مؤکد وہ جو تاکید کیا گیا, وہ کلمہ جس کی تاکید کی گئی. ایسی تشبیہ جس کی تاکید اس طرح ہو گئی کہ جب ادات و تشبیہ نکل گیا تو وہ تاکید اس کی بڑھ گئی, رائٹ. اب آپ کے ذہن میں ان سب کو دیکھ کر دو باتیں ذہن میں آنی چاہیے. اگر آپ کے سامنے ایک جملہ پیش کیا جائے تشبیہ والا جملہ, تو کیا کیا پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں؟ ایک پاسبلٹی یہ ہو سکتی ہے کہ اس میں ادات و تشبیہ ہو. اگر اس میں ادات و تشبیہ ہو تو نیکسٹ کیا ہو سکتا ہے؟ اس میں وجہ و تشبیہ بھی موجود ہو, تو ایک کیٹیگری ہوگی. یہ بھی ہو سکتا ہے ادات و تشبیہ تو ہو لیکن وجہ و تشبیہ نہ ہو, یہ ایک اور پاسبلٹی ہوگی. ایک سیکنڈ پاسبلٹی یہ ہے کہ ادات و تشبیہ ہے ہی نہیں لیکن وجہ و تشبیہ موجود ہے, یا پھر وجہ و تشبیہ موجود نہیں ہے. تو ایک کیٹیگری ایسی ہو سکتی ہے جس میں ادات و تشبیہ تو نہیں ہے لیکن وجہ و تشبیہ ہے, اور ایک ایسی ہے جس میں ادات و تشبیہ بھی نہیں ہے اور وجہ و تشبیہ بھی نہیں ہے. ایسی کیٹیگری کو بلیغ کہتے ہیں. یہ ہمارا سبجیکٹ ہوگا بریک کے بعد جب ہم سر ایکچوئل. آواز نہیں آ رہی آپ کی بالکل. اچھا, میں کوشش کرتا ہوں اپنی آواز میں فصاحت سر اور بالکل ٹھیک آ رہی ہے آواز. اچھا آ رہی ہے. آ رہی ہے سر سر پلیز الحمدللہ. ریپیٹ ٹھیک آ کریں, رہی ہے. آواز بالکل بند ہو گئی. اچھا ویری سوری. اب آ رہی ہے آواز سسٹر؟ اچھا چلیے, آپ کو کیسے پتہ چلے گا؟ اگر آ نہیں رہی ہوگی تو کیسے رسپونڈ کریں گی؟ تو ہم بریک لینے لگے ہیں. بریک سے پہلے میں سر دوبارہ پہلی دو کیٹیگریز بھی بتا دیں, وہ آواز بند ہو گئی تھی. اچھا, کیٹیگری سے مراد میری یہ ہے کہ جیسے ہی آپ تشبیہ والا جملہ دیکھیں, پہلی چیز آپ کے ذہن میں سٹرائک کرنی چاہیے, اس جملے میں ادات و تشبیہ ہے یا نہیں ہے. اگر ہے تو یہ مرسل ہے, نہیں ہے تو مؤکد ہے. اگر ادات و تشبیہ ہے تو نیکسٹ کیا دیکھیں, وجہ و تشبیہ ہے کہ نہیں. اگر وجہ و تشبیہ ہے تو وہ کیا کہلائے گی؟ مفصل. وجہ و تشبیہ اگر نہیں ہے تو کہلائے گی مجمل. اس سے پتہ چلا کہ چار پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں. ایک ہو سکتی ہے ادات و تشبیہ موجود ہے اور اس کے ساتھ وہ وجہ و تشبیہ بھی موجود ہے, ایک کیٹیگری ہوگی. ایک ہے ادات و تشبیہ موجود ہے اور وجہ و تشبیہ موجود نہیں ہے, دو کیٹیگریز ہوگی. تیسرا ادات و تشبیہ نہیں ہے لیکن وجہ و تشبیہ موجود ہے, تین ہوگی. ایک وہ جس میں ادات و تشبیہ بھی نہیں ہے اور وجہ و تشبیہ بھی نہیں ہے, ایسی تشبیہ کو کہتے ہیں بلیغ. اچھا ڈونٹ وری, ہم آگے بریک کے بعد ایگزامپلس ایکچوئل دیکھیں گے, قرآن میں سے بھی اور ان جنرل بھی, اور بہت ہی دلچسپ ہو جائے گا انشاءاللہ. تو ہم 20 منٹ کی بریک لیں گے انشاءاللہ. اس وقت ہوئے ہیں 7:50, تو وی ول بی بیک بائی 8:10 پہ انشاءاللہ. اور پھر ہم نیکسٹ ہاف این آور تقریباً ہم ایگزامپلس کو اسٹڈی کریں گے. اس کے بعد ہمارا تشبیہ والا چیپٹر بالکل ایسے ہوگا ہمارے لیے کہ فصاحت اور بلاغت میں ہم ایک درجہ اوپر آ جائیں گے انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک. کائنڈلی 8:15 تک کر لیں سر, نماز بھی ہے. 8:15 تک کر لیں اگر پاسبل ہو آپ کے لیے. سر میرے لیے, آپ لوگوں کے لیے جو آپ کہیں مطلب گے 8 پہ نماز ہے نا, تو 8:15 تک آ جاتے ہیں. نہیں, آپ سارے سب لوگ اگری کرتے ہیں تو 8:15 کر لیتے ہیں. شہزاد صاحب جی سر ٹھیک ہے, 8:15 تک کر لیں. 8:15 انشاءاللہ. جزاک اللہ سر. وہی ہے. شہزاد صاحب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آواز تصویر سلائڈ پہنچ رہی ہے؟ جی سر الحمدللہ, آواز بھی صحیح ہے, تصویر بھی آ رہی ہے,
स्लाइड्स भी पहुंच रही हैं। और स्टूडेंट्स हमारे आ गए हैं ज्यादातर? जी सर, मोस्टली मौजूद है। सलमान भाई आ गए हैं, ये चेक कर लें। सलमान साहब आ गए हैं, आई थिंक आ गए हैं। जी सर, शो तो हो रहे हैं सलमान अली। अच्छा, वो तो कंप्यूटर ऑन छोड़ गए होंगे ना। अच्छा, एनीवे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सॉरी सर, मैं आ गया हूँ, अभी आया हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाई वल मुरसलीन, नबियना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बहुत ही जामे दुआ है, आज हमें इसकी दुआ की ज़रूरत भी है। तो आइए चलते हैं, इस्तिलाहात को समझने के बाद आखिरी रह गया था बलीग, ये कहाँ से आया? बलुगा यबलुगु, उबलुग, बलीग, पहुंचना, सिफ्त मुशब्बा फ़ईल के वजन पर बलीग, वो पहुंचा, बलीग हुआ। जुमले में तशबीह किस किस्म की है? हम अब सीखने लगे हैं कि हमारे सामने एक हमें कुरान की आयत या जुमला दिया जाएगा और हमने उसको क्लासिफाई करना है कि वो तशबीह कौन सी है। कैसे करेंगे? आइए सबसे पहले दोहराते हैं, हमारा तरीक़ाकार ये होगा। सबसे पहले अदात व तशबीह की मौजूदगी या गैर मौजूदगी के एतबार से हम पहचानेंगे। नेक्स्ट हम क्या करेंगे? अदात व तशबीह अगर मौजूद होगी तो हम कहेंगे तशबीह मुरसल है, लेकिन अभी मामला कंप्लीट नहीं हुआ, ये पहला हिस्सा मुकम्मल हुआ। इसका मतलब है जुमले की पहचान के लिए दो स्टेजेस हैं, दो स्टेप है। पहला स्टेप है कि वो तशबीह मुरसल है या मुअक्कद है। अदात व तशबीह मौजूद है तो वो मुरसल है, नहीं मौजूद तो मुअक्कद है। नेक्स्ट, अब वजह व तशबीह की बुनियाद पर उसी जुमले को देखेंगे। अगर वजह व तशबीह मौजूद है तो मुफस्सल है, वजह व तशबीह मौजूद नहीं है तो मुजमल है। इंटरेस्टिंग, अगर अदात व तशबीह और वजह व तशबीह दोनों मौजूद नहीं है तो ये बलीग कहलाएगी सिफा। इसको अब अप्लाई करते हैं, और अप्लाई करने से पहले थोड़ा सा हम देख भी लें कि एक टेबल सा देखते हैं कि हमने जो स्टडी करना है उसको किस अंदाज में हमने स्टडी करना है। ये हम बात कर चुके हैं कि हम अगले क्लासेस में इल्मुल बयान का इस्तिआरा, किनाया, मजाज स्टडी करेंगे। आज हमने बात की थी मुफरद तशबीह की, और मुफरद में हमने कहा लफ्ज को लफ्ज से तशबीह देना मुराद है। आइए मुफरद को हम किस तरह देखेंगे? बेइतबार अदात व तशबीह। अगर अदात व तशबीह मौजूद है तो मुरसल, अदात व तशबीह मौजूद नहीं है तो मुअक्कद। सो फार सो गुड। आइए नेक्स्ट चलते हैं। बेइतबार अदात व तशबीह अगर हो गया मुरसल या मुअक्कद, तो नेक्स्ट हम देखेंगे मुरसल को, कि मुरसल की दो किस्में हो सकती हैं, मुफस्सल, वजह तशबीह मौजूद है, या मुजमल, वजह तशबीह मौजूद नहीं है। यहाँ पर आप रुकेगा थोड़ी, आहिस्ता चलें सर। ओके, मैं हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, हम ये चाह रहे हैं हमें एक जुमला दिया जाए, जैसे ज़ैदुन कल असद, या कोई भी, अभी हम उस पर आएंगे जुमलों पर। हमने सबसे पहले देखना है उस जुमले को बिइतबारी अदात व तशबीह, क्या उसमें अदात व तशबीह मौजूद है? अगर मौजूद है तो मुरसल कहलाएगी, मौजूद नहीं है तो मुअक्कद। लेकिन अभी मुकम्मल नहीं हुई आइडेंटिफिकेशन, ये पार्ट आइडेंटिफिकेशन है। दूसरे से में हम देखेंगे क्या इस जुमले में वजह व तशबीह मौजूद है। अगर वजह व तशबीह मौजूद है तो ये कहलाएगी मुफस्सल। तो कंप्लीट डेफिनेशन फिर क्या होगा? एक ऐसी तशबीह जिसमें अदात व तशबीह भी मौजूद है और वजह व तशबीह भी मौजूद है, इसको हम कहेंगे मुरसल मुफसल। इसका मतलब है उसके दो नाम होंगे इकट्ठे, मुरसल मुफस्सल। अगर अदात व तशबीह तो मौजूद है लेकिन वजह तशबीह मौजूद नहीं है तो कहलाएगी मुरसल मुजमल, मुरसल मुजमल। आइए, मुअक्कद की भी इस तरह से दो पॉसिबिलिटीज हैं। अगर अदात व तशबीह मौजूद नहीं है लेकिन वजह तशबीह मौजूद है
तो कहलाए गी मुअक्कद मुफस्सल। अब देखिए, एक पॉसिबिलिटी है मुरसल मुफस्सल, एक पॉसिबिलिटी है मुअक्कद मुफस्सल। अब अगर वजह तशबीह मौजूद ना हो तो मुरसल मुजमल, और अगर मुअक्कद में अब आए कि अदात तशबीह भी मौजूद नहीं है और वजह तशबीह भी मौजूद नहीं है, तो कहलाएगी मुअक्कद मुजमल। मुअक्कद मुजमल के बारे में खास बात है कि जिसमें वजह तशबीह भी मौजूद ना हो, अदात तशबीह भी मौजूद ना हो, उसका एक स्पेशल नाम है और वो है बलीग। तो अब देखें, इस टेबल को जरा गौर से देखें, हमारे पास 4 पॉसिबिलिटीज हैं, मुरसल मुफस्सल, मुरसल मुजमल, मुअक्कद मुफस्सल, और चौथी को हम कहेंगे बलीग या मुअक्कद मुजमल भी कह सकते हैं। जो बलीग है उसका खास नाम हो गया बलीग। ये आपने अगर समझ लिया है तो अब हम आते हैं मिसालों पर गौर करते हैं। अब मिसालों पर जब गौर करेंगे तो वही बातें बार बार आएंगी और बहुत आसान हो जाएगा। कलिमतुन तय्यिबतुन शजरतुन तय्यिबतुन। अब मैं आपसे पूछूंगा कि इस तशबीह के जुमले में मैंने 4 चीजों को तलाश करना है, मुशब्बह, मुशब्बह बिही। ये 2 जो है ना, ये जरूरी हैं हमारे एग्जाम्पल्स के लिए। मुशब्बह और मुशब्बह बिही होंगे तो आगे बात चलेगी। इन दोनों का खास नाम है, इनको कहते हैं तरफैन, यानी 2 तरफ की जिनके। सर स्लाइड को जरा क्लियर कर दें, आधी राइटिंग नजर आ रही है, आधी नहीं नजर। सेंटर में कर दें सर प्लीज, तहरीर को सेंटर में कर दें स्लाइड की। नहीं, एक सेकंड, मेरे कहने से कुछ भी नहीं, सही नजर आ रही है। मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा। नजर आ रही है, जूम आउट कर दें, अपने को जूम आउट करें। सही नजर आ रही है सर। सर आप जरा इनकी हेल्प करें ना शहजाद भाई, कि ये इन्होंने क्या करना है इनको, या रमजान भाई, ये जो हमारे आईटी वाले बंदे हैं, लोग हैं, मौजूद हैं, इनकी हेल्प करें कि कैसे ये उसको स्क्रीन को सेंटर में ले आए। इन्होंने जूम किया हुआ होगा। नो सर, इनको ये अपना मोबाइल वर्टिकल पोजीशन में रखना है, हॉरिजॉन्टल की जगह। ओके ओके, नहीं, ये मेरा लैपटॉप। अच्छा, लैपटॉप पे तो ये हाफ स्लाइड पे ही लिखा हुआ है, बाकी नहीं लिखा हुआ अभी। आपको जैसे नजर आ रहा है इतना ही लिखा हुआ है। आधी तहरीर के ऊपर तस्वीर और नाम आ रहे हैं, हमारे जो पार्टिसिपेंट हैं उनके नाम आ रहे हैं। वो आप अपने ऑफ कर देना सर। अच्छा, चलिए जी, मैं इधर से सेटिंग करवा। ठीक है सर, थैंक यू। वो क्लोज कर दें, ऊपर क्लोज का बटन होगा। अच्छा चलें, कलिमतुन तय्यिबतुन शजरतुन तय्यिबतुन, इसको रिजॉल्व करना है हमने। रिजॉल्व से मुराद ये है कि ये कौन सी किस्म की तशबीह है। तो सबसे पहली चीज हम क्या देखते हैं कि क्या इसके अंदर अदातो तशबीह मौजूद है। जी बताइए, इसका मतलब क्या है? नहीं। देखिए, इसका मतलब क्या है कि जो एक पाक कलमा है वो एक पाक दरख्त है। सिस्टर सीमा, आपका क्वेश्चन? या सर आप पूछ रहे थे तो वो बता रही थी कि सर ये अच्छा, मौक़द है क्योंकि इसमें अदात तशबीह मौजूद नहीं है। मौजूद नहीं है, और लेकिन सर मुफस्सल है। अभी बात कंप्लीट नहीं हुई। अब आप सेकेंडली अब हम बात करेंगे क्या इसमें वजह ये तशबीह मुफस्सल मौजूद है? नहीं, कैसे मौजूद है? नो क्या मुझे सर, तो मौजूद है नहीं या सर, नहीं? नहीं है, नहीं है मुजमल है तो सर, ये नहीं है, हाँ, मुजमल है। तो फिर नहीं है तो मुजमल है। तो फिर जी। इसको इस एग्जांपल्स को हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे मौक़द मुजमल, मुअक्कद मुजमल, ये इसका मुजमल। नाम होगा। तो लेट्स से इसको हम कहेंगे मुअक्कद मुजमल। ठीक हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, अल मलिकु। सर ये यानी कि ये बनी है। तय्यबतुन को आप हम वजह तशबीह नहीं कह सकते, यानी पाक जो बात हो रही है, पाक। एक सेकंड, वापस आते हैं। ये जो कलिमतुन तय्यबतुन शजरतुन असल में ये पूरी आयत लिखनी चाहिए। पूरी आयत इसमें कुछ इस तरह है कि पूरी आयत मुझे तो याद नहीं है। सर ये आयत नहीं है सर। अच्छा, ये आयत नहीं है, ये वाली आयत नहीं है, वो आयत आगे आएगी। ये वाला सिर्फ एक आम जुमला है। हाँ, अच्छा, लेकिन सलमान भाई का क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है कि इसमें ये तो समझ में आती है कि दातो तशबीह नहीं है, ये कैसे पता चलेगा कि वजह तशबीह है कि नहीं?
वजह तशबीह बनेगी क्या? सलमान भाई आप इसका ट्रांसलेट करें, इसको पहले तर्जमा करें कि कलमा तैयबा जो है शजरा तैयबा है। हमने पाक एक कलमा और पाक शजर की तरह, या शजर पाक शजर दरख्त। दरख्त है, तो ये इसमें क्या, इनके आपस में क्या कनेक्शन हो सकता है? यानी जो शजरा में एक ऐसी सिफ्त होनी चाहिए जो कलमे में भी है लेकिन शजरा में ज्यादा मजबूत है, वो क्या हो सकती है? जी सिस्टर फरहत आप बताना चाहेंगी? ये तो दोनों नात मनूत की जोड़ी है ना, मुरक्कब तौसीफी हैं दोनों। मुरक्कब तौसीफी तो है, लेकिन आपको पता है ना मुरक्कब तौसीफी हमारा जो आप यहाँ पर इशू है, हम ये कह रहे हैं कलमतुन तैयबा शजरतुन तैयबा जो है एक तशबीह है, और इस तशबीह में वजह तशबीह क्या है? तो सिस्टर सीमा ने कहा कि वो मेंशन नहीं है, अग्रीड मेंशन नहीं है, लेकिन वो है क्या, क्या बन सकती है? इन दोनों में क्या ऐसी चीज सिफ्त है जो, अच्छा कैसे करते हैं? इन दोनों में मुशब्बा और मुशब्बा भी, मुशब्बा कलिमा है, मुशब्बा भी शजरा है। इन दोनों के दरमियान एक ऐसी सिफ्त है जो मुश्तरक है, और मुश्तरक सिफत जो है वो शजरा में ज्यादा है कलिमा से, तो वो सिर्फ क्या हो सकती है? सिस्टर अनीस, सिस्टर अनीस। नहीं तैयबा तो दोनों में सिर्फ कलिमा है, लेकिन हम शजरा के साथ क्यों कंपेयर कर रहे हैं एक पाक कलिमे को? जी सर, जो मतलब कुरान में जो पढ़ा है उसका मेरे जहन में आ रहा है कि उसको मजबूती और उसकी जो Resistant. पहुंच है, उसका प्रोड्यूस बहुत ही खूबसूरती से मिसाल दी हुई है कि जैसी मजबूत तना के अंदर जड़ घुसी हुई होती है, ऐसी कलमा तैयबा की जड़ जो है वो इतनी मजबूत होती है कि उसको कोई उखाड़ के फेंक नहीं सकता। उसकी स्ट्रेंथ पे है, स्ट्रेंथ का ज्यादा जिक्र। एक स्ट्रेंथ है कलाम की, एक ऐसा कलमा जो के तैयब सच और हक को इतना मजबूत है, जिस तरह के एक दरख्त जो है मजबूती से पकड़ा हुआ होता है उसने जमीन को। तो सिफ्त जो मुश्तरक सिफ्त है वो है मजबूती या उस बात की स्ट्रेंथ, वो दोनों में है, कलमे में भी है शजरा में। कलमा आमतौर पे बात को कहते हैं, तो बात में इतना वजन है जितना कि आप इस तरह के आप हिला नहीं सकते दरख्त को अपनी जगह से, इतना मजबूत कलमा है। तो सलमान भाई वजह सर एक तशबीह और चीज भी इसमें आती है। जी सिस्टर। सर वो इस दरख्त की शाखें भी तो ऊपर फैली हुई है ना, तो इसी तरह तशबीह दी गई है कलमा की, जब मजबूत होता है तो ऊपर अल्लाह ताला से राब्ता उसका मजबूत होता है जाके ईमान का। जी आप लोग ले रहे हैं एग्जांपल डायरेक्टली कुरान की आयत से, हम एक जनरल बात कर रहे हैं, या कुरान की आयत नहीं है, लेकिन आप सब चीजें सोच सकती हैं। बिल्कुल आप कह सकती हैं कि भाई एक शजरा के अंदर जो है ऊपर की तरफ शाखें जाती हैं, और उससे ऊपर की तरफ जो कनेक्शन है क्रिएटर के साथ क्रिएट होता है, तो कलमा भी इतना जो स्ट्रांग होता है उसके अंदर जो है ना, अगर वो इतना जामे और हक कलमा है और उसके अंदर दीन की हक की बात हो रही है, तो अल्लाह ताला से राब्ता, तो ये तमाम वजूहात हो सकती हैं। आपने 2 वजूहात बता दी, तो वजह जो है बिल्कुल सही बताया डॉक्टर फौजिया ने भी, सिस्टर अनीस ने भी, कि इसकी स्ट्रेंथ है और जो ताल्लुक अल्लाह ताला के साथ जुड़ता है। सलमान भाई आपको ये बात क्लियर हुई कि इसके जी अंदर सर। 4 चीजें हैं, एक कलिमतुन, एक शजरतुन, एक चीज जो मिसिंग है वो है अदातुत तशबीह, अदात भी नहीं है सर, और इसके अंदर वो भी नहीं है वजह वजह तशबीह। वजह तशबीह नहीं है। अब इसका नाम मुअक्कद मुजमल क्यों है सलमान भाई? सर देखे ना, क्योंकि अदात तशबीह नहीं है इसलिए मुअक्कद हो गया, और मुअक्कद में भी मुजमल क्यों? 2 ऑप्शन थे हमारे पास। अगर उसमें वजह तशबीह होती तो मुफस्सल हो जाता, वजह तशबीह नहीं है तो वो हो जाता मुजमल। तो अब ये मुअक्कद और मुजमल हो गया। परफेक्ट हो गया। अल मलिकु बहरुन फिल अताई। जी सिस्टर, इसी को बलीग भी कहेंगे। इसको बलीग अच्छा कहेंगे ना। अच्छा, एक और इसको, अगर दोनों चीजें ना हो, आपको बताया था जिसके अंदर अदात तशबीह भी ना हो और जिसके अंदर वजह तशबीह भी ना हो, उसको क्या कहते हैं? बलीग। तो इसका नाम, दूसरा नाम क्या है? बलीग। ठीक हो गया जी। अल मलिकु बहरुन फिल अताई, ये कौन करना चाहेगा हाथ खड़ा करके? जी डॉक्टर रक्षंदा, इसमें मुशब्बा बताएं, मुशब्बा भी बताएं, और अदात तशबीह बताएं, और वजह तशबीह बताएं, और तर्जमा भी कर दें पहले, सबसे पहले। अल मलिकु बहरुन फिल अता, तो यही लिखता है कि बादशाह जो है वो अता करने में समंदर जैसा है।
मतलब समुंदर समंदर की जैसा, तरह। एक मिनट, समुंदर जैसा समंदर कहाँ है, लिखेगा? समंदर है, समंदर है, हाँ, बादशाह जो समंदर है है, वो अता अता करने करने में में समंदर समुंदर है, है। तो समंदर माना है, क्या हुआ कि मतलब बहुत ज्यादा अता करने वाला, राइट? बहुत ज्यादा अता करने वाला है। तो अब अल बताइए मलिकु इसमें जो क्या है, है? अल मलिकु जो है ये हो जाएगा मुशब्बा, जी, और बहरुन हो जाएगा मुशब्बा बिही, और फिल अता जो है ये होगा वजह तशबीह। एक्सेलेंट। अब ये इसको इसको आइडेंटिफाई करें, इसको क्या कहेंगे हम ऐसी तशबीह को? इसमें वजह बताई गई है तो ये मुफस्सल, और अदात नहीं है तो मुअक्कद, ऐसे ही है तो ना? फिर इसका नहीं, देखिए आपने इसको इसमें वजह तशबीह बताई गई है, तो क्या है जी, ये? वजह बताई गई है तो मुफस्सल हो गया, हाँ, और अदा और तशबीह नहीं है अदात तो नहीं है तो मुअक्कद, मुअक्कद हो गया, तो मुअक्कद मुफस्सल हो, मुफस्सल। मुअक्कद मुफस्सल हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट कौन करना चाहेगा? हाज़ा रजुलु कज़्ज़िबी। कोई भी हाथ खड़ा करके कोशिश करें कि इसको कैसे हम डिफाइन करेंगे। जी सिस्टर अनीस फातिमा, ये आपने पहला वाला किया था, किसी और को चांस दें। जी सर। कोई और करना चाहेगा? अच्छा, अगर आप नहीं कर रहे तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब तक जो हमने बातें की वो फिर समझ में नहीं आई कि आई। एक्सक्यूज मी, और ये सिस्टर तमकीन जी बताइए। जी सर, यहाँ पे अदात तशबीह भी मौजूद सिस्टर है। पहले तर्जमा, पहले जी, तर्जमा, उसके ये बाद आदमी भेड़िए की तरह है। करेक्ट, ये आदमी भेड़िए की तरह है। जी, अब इसमें अदात तशबीह मौजूद है तो मुशब्बा और मुशब्बा भी आइडेंटिफाई करें, कौन सा है इसमें? मुशब्बा हाजा रजुलु, हाज़र रजुलु, ये मुशब्बा है, और जी, मुशब्बा भी मुशब्बा भी अज़्ज़िबु। परफेक्ट। तो अब ये कौन सा कराएगी, क्या कहेंगे इस तशबीह को? इसमें अदात तशबीह मौजूद है राइट, तो ये मुरसल होगा, चल हो गई। और वजह तशबीह मौजूद नहीं है तो ये मुजमल होगा, तो पूरा नाम क्या होगा इसका फिर? मुरसल मुजमल। एक्सेलेंट, एक्सेलेंट, माशाल्लाह। अब आ जाते हैं, जज़ाकिल्लाह ये खैर। तो बहुत ही मुश्किल है, आज का सबसे मुश्किल क्वेश्चन। कलाम शहजादा कल असली फिल हलावा। कौन करना चाहेगा? सारे हाथ खड़े हो जाने चाहिए अब तो। शहजाद सर साहब, वो जो एक खड़ा था सर, वो भी नीचे हो गए। हाथ नो नीचे सर, इस वजह से नहीं हुआ, मैंने कहा मेरी शायद बारी ना लगे, इस वजह से नीचे हुआ है। अच्छा, तो हमने किसको किसको चांस देना है? हमने सलमान भाई को। जी सलमान साहब, आप बताइए जी, हलावा है कि नहीं है, हलवा है कि नहीं है? सर इसका तर्जमा तर्जुमा थोड़ा सा हेल्प आउट करेंगे। शहजादे का कलाम जी जी, ऐसा है, असल का मतलब क्या हुआ, हलवे जैसा है, हनी, यानी शहद, मिठास में शहद, हनी, मिठास। हनी होता है, शहद को कहते हैं असल, अच्छा, शहद को। जैसा शहद, और में मिठास, मिठास में, या अब उसकी। दोबारा करें। इस वक्त जो है ना, शहजाद साहब खुशी से फूल रहे हैं। शहजादे के बारे में शहजादे का कलाम नहीं है, शहजाद साहब की बात हो रही है। वो शहजादा ही है ना। अब देखिए, उन्होंने उनको पहचान लिया ना। ये बताइए सलमान साहब दोबारा से, शहजादे का शहजाद कलाम। शहजाद का कलाम जैसे शहद, और फिल हलावा, शहद की मिठास ही कहेंगे ना, शहद में मिठास। देखिए, जुमला कैसे बनाएंगे ना, आप कहेंगे शहजाद का कलाम शहद की तरह है मिठास में। मिठास में शहजाद की, वो हाँ अब बताइए, दोबारा से बताइए। शहजाद का कलाम शहद की तरह है मिठास में। आप अग्री करते हैं इससे? तो ये तो क्विज पे पता चलेगा, पता नहीं क्या बन गया। अच्छा, अब मुझे अब बताइए सलमान साहब, ये कौन सी वाली तशबीह है? इसको कैसे मैं लिखूं? इसको मैं मुरसल मुजमल लिखूं, मुअक्कद मुफस्सल लिखूं, क्या लिखूं इसको मैं? सर इसमें अदातु शर्त तो है, यानी तो फिर ये का क्या है। हुआ? तो सर ये ओके, हो गया जो है मुरसल हो गया, ओके, ठीक है और ना। दूसरा? और अब इसमें जो है
وہ تشبیہ کا جو ہے وہ بھی موجود ہے. کلام ہمارے پاس, ہم کلام کی بات کر رہے ہیں. نہیں, وجہ و تشبیہ نہیں, وجہ و تشبیہ. وجہ تشبیہ کی وجہ کیا ہے, یعنی کس چیز میں وہ شہد جیسے ہیں, یعنی کلام کو جو کلام جو ہے وہ شہد, سوری کلام تو اس کا مشبہ. پہلے تو مشبہ کیا ہے اس کا, مشبہ اور مشبہ بھی کیا ہے, پہلے یہ بتا. مشبہ تو سر شہزاد ہو گیا. نہیں, کلام و شہزاد ہوگا نا, شہزاد کی. آپ چاہتے ہیں کہ آپ کہیں شہزاد کل اصلی فی الحلاوہ, اس کا کیا معنی ہوگا اگر میں کلام کو نکال دوں؟ شہزاد شہد کی طرح میٹھا ہے, میرے سے مٹھاس ہے. کلام نہیں ہوتا. اگر شہزاد کو کھائیں گے تو وہ شہد جیسا نہیں. آپ نے کلام کو دیکھیے, یہ کلام و شہزاد ہے تو اس کا مشبہ کیا ہے سر؟ مشبہ ہاں, کس چیز کو کمپیئر کر رہے ہیں سر؟ یہ تو کلام و شہزاد ہو گیا نا اس میں ایکچولی. پرفیکٹ, کلام و شہزاد اس کا مشبہ ہے جی. کلام اور مشبہ بھی کیا ہے؟ مشبہ بھی سر یہ ہو گیا شہد, اصل شہد, الاصل. ٹھیک ہو گیا. اب ادات و تشبیہ کیا ہے؟ ادات و تشبیہ سر اس میں کا آ گیا. اب بجائے وجہ و تشبیہ کیا ہے؟ وجہ و تشبیہ جو ہے وہ میں کنفیوز کر رہا ہوں. مطلب وہ تو ایکچولی اس کی کلام کی بات ہے. حلاوہ فی الحلاوہ. دیکھیں نا, آپ اس کو دیکھیں, آپ اس کو ایسے سوچیں, مٹھاس وہ صفت ہے جو دونوں میں ہے. شہزاد کے کلام میں بھی مٹھاس ہے اور شہد میں بھی مٹھاس ہے. ایسی صفت جو دونوں میں موجود ہے, لیکن شہد میں اس کی مٹھاس سب کو پتہ ہے, رائٹ, کہ بہت زیادہ ہوتی ہے, اس لیے وہ مشبہ بھی ہے. اور مشبہ جو ہے شہزاد کا کلام ہے جو اس شہد جیسا ہے. کس سے جیسا ہے؟ مٹھاس میں. سب مفصل مرسل ہو گیا ہے, مرسل. تو پھر اس کی وجہ و تشبیہ کیا ہے؟ فی الحلاوہ. فی الحلاوہ, دونوں چیزیں موجود ہیں اس میں. ٹھیک ہو گیا. چلیں اب آ جاتے ہیں چند ایگزامپلس فرام قرآن. جی سسٹر سیما, آپ کا کوشچن ہے یا آپ نیکسٹ کرنا چاہتی ہیں؟ سسٹر سیما, آپ نے ہاتھ سر میں نے پچھلا والا کرنا تھا, یا اب دوسرا کر لیتے ہیں, کوئی ایشو نہیں ہے. نہیں, آپ کی مرضی, آپ بتائیے کرنا چاہیے, اس کو کر دیں. نیکسٹ والا آپ نے ابھی تک کوئی نہیں کیا نا, کریں. پہلا والا کیا تھا سر, یہ بھی آپ نے کیا تھا, پھر نیکسٹ کسی اور کو چانس دیں, پھر آپ نہ کریں. میں چاہتا ہوں کوئی اور ہاتھ کھڑا کرے تاکہ مجھے پتا چلے آج کی کلاس میری کتنی سکسیسفل تھی. اگر کسی نے ہاتھ کھڑا نہیں کیا, شہزاد صاحب, اس کا مطلب ہے میں فیل ہو گیا آج. سسٹر انیس, آپ کو نے تو کل ایک کوشچن ہے آپ کا سسٹر انیس؟ نہیں سر, آپ نے کہا کہ کسی نے ہاتھ کھڑا نہیں کیا تو میں نے کھڑا کر دیا. چلے آپ میاں صاحب بھی آئے ہیں. میاں صاحب, جی میاں صاحب کریں. چلیں جی میاں صاحب. کوئی بھی نہیں سر, میں نے آج کا پوری طرح فالو نہیں کیا, میں نے لیٹ جوائن کیا تھا, اس لیے مجھے پوری طرح سمجھ نہیں آیا. انشاءاللہ کل کروں گا. چلیں سسٹر انیس آپ کر دیں, کریں جی سسٹر انیس. وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ, سورہ رحمان کی آیت. جی سر, یہ پہلے ترجمہ. سر ترجمہ تو ان کے لیے ہے الجوار المنشآت. لہو جہاں پر مراد ہے کہ لہو اس کے, میرا خیال ہے یہ اللہ کے لیے مراد ہے یہاں پہ. اسی کے لیے کیا ہے الجوار المنشآت. سر یہ بھی میں پوچھی تھی کہ آگے پیچھے والا مجھے ویسے یاد ہے لیکن ابھی نہیں ذہن میں آ رہا. الجوار کس کو کہتے ہیں؟ یہ جو کشتی ہوتی ہے جاریتن. جی, اس کی جمع ہے یہ. اس کی جمع ویسے کیا ہوتی ہے؟ یہ تو مشکل کوشچن آ گیا. اس کی جمع ہوتی ہے جاریتن. اس کی جو یا اس کا جو اس کی واحد شہزاد صاحب جاریتن ہی ہوتی ہے نا, میں غلطی تو نہیں کر رہا یہاں پہ؟ تو اسے جوار تو پھر جمع ہی ہے نا. اس کی جو ایکچوئل جمع الجواری ہوگی.
کیونکہ اس کی جمع جوارن ہوتی ہے، جوارن جمع ہوتی ہے، جوارن. جی تو جب ال لگے گا تو بنے گا الجواری. تو جی پھر یہ اس کا یا کدھر گیا؟ یا اس کا اڑ سر گیا یہ مرکب بن رہا ہے نا سر؟ نہیں مرکب اس کا یا جو ہے نا یہ جب ال آتا ہے نا تو جو جوارن ہوتے ہیں نا جو یہ جو یاد اس دی میں جاتی ہے، ٹھیک ہے اوکے. اچھا اینی وے تو لہو الجواری المنشآت. منشآت کا معنی کشتیاں سر اونچی اونچی بہت اونچی اونچے ہوئی، بہت بڑے. پہاڑوں کی تو طرح، بہت بڑے پہاڑوں جو کی شپس ہیں، بہط بڑے جی شپس ہیں وہ سمندر میں فی البحری کس طرح چلتے ہیں؟ کل اعلام. پہاڑوں کی اعلام کس طرح، کو کہتے ہیں؟ پہاڑوں سب کی طرح پہاڑوں کی طرح. جی جو بہت بڑے سر بڑے یہ نیا پہاڑ. ورڈ ہے، پہاڑ کے لیے نیا ورڈ ہے یہ کل عالم. اعلام ایکچولی بہت بڑی نشانی کو کہتے ہیں، اور بہت بڑی نشانی سے مراد ہے پہاڑ کی نشانی، یعنی اتنی بڑی. تو اب یہ بتائیں کہ یہ اس کے اندر ہم اپنے تشبیہ والے پوائنٹ آف ویو سے اس میں تلاش کریں کہ ادات تشبیہ موجود ہے کہ نہیں. سر اس میں پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کل تو ادات التشبیہ سامنے نظر آ رہا ہے کا. ٹھیک ہے. میں مشبہ اور مشبہ بھی کیا ہے؟ مشبہ ہے سر الجوار المنشآت. ٹھیک ہے. مشبہ اور ہے، مشبہ بھی جو ہے وہ اعلام ہے، اور فی العلام. البحر. اچھا، اور جس چیز کے لیے اس کو وہ کیا گیا ہے وجہ تشبیہ، تو وہ موجود نہیں ہے. اچھا تو پھر یہ کیا بنے گا مجھے بتائیے. جی سر اب میں یہ دیکھتی ہوں کہ یہ کیا بنے گا. اس میں وجہ تشبیہ موجود نہیں ہے تو یہ مؤکد ہوگا، موجود لیکن ہے، موجود ہے آپ نے کہا. جی ادات و تشبیہ موجود ہے تو یہ مرسل ہوگا، اور وجہ تشبیہ موجود نہیں ہے تو یہ مجمل ہوگا. تو یہ مرسل مجمل. Am I ایکسلنٹ، right? جی پرفیکٹ، آپ کا آنسر آ گیا. اب نیکسٹ ہے فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا سَرْعَىٰ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ. جی ضیاء الرسول بھائی نے ہاتھ کھڑا کر دیا، بتائیے سر. جی سر پہلے اس کا ترجمہ بتاؤں. پہلے ترجمہ بتائیے. بس تم نے دیکھا قوم کو، القوم فیہا اس میں، سرا کا مطلب سے سمجھ نہیں آتا تھا. وہ ایکچولی جو پٹخ دیتے ہیں، گرا دیتے ہیں، پچھڑے ہوئے اس قوم کو دیکھو کہ پٹکی ہوئی ہے، پٹھا دی گئی ہے، گری ہوئی. گری ہوئی. کأنہم گویا کہ وہ اعجاز و نخل تنے ہیں کھجور کے، خاویتن خالی کھوکھلے. کھوکھلے یعنی اس قوم کو تم دیکھو گے. یہ اس سے پہلے بیسیکلی بات ہو رہی ہے سخر علیہم سبع لیال، کہ 7 دن تک ان کو مسخر کر کے رکھا ہے آندھی نے. وہ سمانیہ اور 7 راتیں اور 8 دن کی بات ہو رہی ہے، اور اس کے بعد یہ بات ہو رہی تم دیکھو گے اس قوم کو. اب بتائیے یہ کون سی والی تشبیہ ہے اور کیسے دیکھیں گے اس کو. سرا جو ہے وہ ہے مشبہ. نہیں سرا کا تو مطلب ہے گری ہوئی بستیوں کی بات ہو رہی، گری ہوئی. تو کیا چیز گری ہوئی ہے؟ انہیں کو تو مثال دی جا رہی ہے. نہیں گری ہوئی تو القوم کی بات کریں. القوم کا جو ہے وہ عادت تشبیہ ہو گیا. کانا بالکل نہیں. اچھا القوم کو نہ کریں نا آپ صرف آخری والے کو کریں نا، اس کے اندر وہ قوم آ جاتی ہے. کانہم اجاز و نخل، اس کو دیکھیں صرف آپ، اس میں سے تلاش کریں. کانا تو وہ ہو گیا عادت تشبیہ ہو گیا. اعجاز و نخل ہم جو ہے ہم ہے کیا ہے؟ ہم جو ہے وہ ہے قوم کی طرف، مشبہ ہے قوم کی طرف، کس طرف اس کا اعجاز نخل جو ہے سر وہ مشبہ بہی ہے. اعجاز نخل اور خاویہ جو ہے وہ وجہ تشبیہ نہیں. وجہ تشبیہ نہیں، تو سوری، وجہ تشبیہ سرا ہوگا. وجہ تشبیہ تو سرا گرے ہوئے. نہیں وجہ اب اس کو جملے کو ذرا پہلے ترجمہ کریں نا، پھر آپ اس کو سوچیں کہ وجہ تشبیہ کیا. گویا کہ وہ ہے اعجاز نخل تنے کھجور کے، خاویہ. مطلب اس میں اعداد تشبیہ موجود ہے لیکن وجہ تشبیہ موجود نہیں ہے. لیکن وجہ تشبیہ کیا ہے آپ سوچ سکتے ہیں. آپ کمپیئر کر رہے ہیں ایک قوم ہے جو کہ پٹخ دی گئی ہے الٹا، اور بتایا جا رہا ہے جیسے کہ کوئی کھوکھلے درخت جو ہے نا وہ پڑے ہوئے ہیں. تو ان کی کون سی صفت ہے دونوں میں؟ ایک جو
جو کھجور کے درخت جو ہوتے ہیں کھوکھلے ہو کے گر پڑے ہیں تو وہ بڑے کمزوری ان کی بتاتی ہے کہ بڑی کمزور حالت ہے. درخت ہوتا ہے نا جو تنے پہ کھڑا ہوا مضبوط ہے, جو کھوکھلا درخت گرا پڑا ہے کمزور ہے, فقیر ہے, کوئی ویلیو نہیں ہے اس کی, بیکار ہے. تو یہ قوم کی بھی یہی حالت ہے, ٹھیک ہے, لیکن یہ مینشن نہیں ہے. تو اب آپ بتائیں تشبیہ کون سی ہوگی, یہ مرسل ہوگی کہ مؤکد ہوگی؟ پہلے مرسل تو ہے سر, ادات تشبیہ موجود ہے تو مرسل ہوا. اچھا, اور وجہ تشبیہ موجود نہیں ہے تو مجمل ہوا. مجمل ہوا. جی سر, یہاں پر لکھا موجود ہے سر. تو شہزاد صاحب کہاں موجود ہے, اس میں تو کوئی موجود نہیں ہے. اچھا, میرا خیال ہے یہ مجمل ہی ہے, کیونکہ وجہ تشبیہ جو ہے نا, انلیس آپ کہہ رہے ہیں سرا کو گری ہوئی, دکھائی نہیں دے رہی لیکن ہے تو صحیح موجود ہے. نہیں ایسے نہیں ہوتا, نہیں سرا تو گری ہوئی ہے, تو اگر آپ گری ہوئی اس میں وجہ تشبیہ نہیں ہے, اس کو ٹھیک کر لیں. مرسل مجمل ہے یہ. سر یہ کھوکھلا پن کو نہیں کہیں گے ہم, یہ جو مطلب وہ بھی تو ایک مطلب ایمٹینس ہی ہے نا اس کے اندر. نہیں, دونوں میں صفت ہونی چاہیے, ایسی صفت جو دونوں میں موجود ہو اور جس کے ساتھ کمپیئر کر رہے ہیں اس میں زیادہ ہو. یہ کمزوری کی بات ہو رہی ہے. دیکھیں ضیاء رسول صاحب نے صحیح کہا ہے کہ جو وجہ تشبیہ ہے وہ ہونی چاہیے کہ کیا اس میں ہو کہ فضوف, اگر آگے میں لکھتا فضوف کمزوری کے اندر, یعنی دونوں کمزور چیزیں ہیں. ایک گری ہوئی قوم بھی کمزور ہے اور ایک جو درخت جو کھوکھلے جو گرے پڑے ہیں وہ بھی کمزور ہے. وہ بھی کمزور ہے, بالکل ٹھیک ہے. تو وہ کمزوری جو ہے ان میں زیادہ ہے جو کھوکھلے درخت ہیں, اس کو دیکھ کر احساس ہوتا ہے کہ قوم کی کیا حالت ہے. تو مرسل مجمل. آئیے آخری والا کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر, ویسے ابھی تو بہت سارے اور میرے پاس ایگزامپل. چلے یہ کون کرنا چاہے گا؟ الم تری کیف ضرب اللہ مثلا. اب یہ ہم کر چکے ہیں, نہیں کیا. کلمتن طیبتن کشجرۃ طیبۃ. بتائیے کسی کا ہاتھ کھڑا ہوا کہ نہیں؟ ماجد بھائی, جی ماجد بھائی بتائیں گے. السلام علیکم سر. سو علم تری کیف ضرب اللہ مثلا, کیا تم نے نہیں دیکھا کیسے اللہ مثال بیان کرتا ہے کلمتن طیبتن, پاک کلمے کی, کشجرۃ طیبۃ, پاک شجر کی طرح. تو اس میں ادات الشرط جو ہے بیان کرتا ہے. جی بتائیے ادات الشرط, ادات التشبیہ. سر ادات التشبیہ جو ہے وہ کاف ہے اس کے اندر, تو اس لیے یہ مرسل ہو گیا. اچھا, کلمتن طیبتن جو ہے یہ بیسیکلی جو ہے یہ مشبہ ہے, اور شجرۃ طیبۃ جو ہے اس کے ساتھ اس کو تشبیہ دی جا رہی ہے, اور جو وجہ تشبیہ ہے وہ موجود نہیں ہے. وہ موجود نہیں, لیکن ہے کیا وجہ تشبیہ؟ سر یہ وہ تو ڈسکس ہوا تھا نا کہ جی مضبوطی کی بات ہو رہی ہے. مضبوطی ہے. نہیں مطلب یہی ہمیں سوچنا ہے, جب ہم یہ سوچتے ہیں نا پھر ہمیں احساس ہوتا ہے کہ تشبیہ کی ویلیو کی یہ کیا بات ہو رہی ہے. وجہ تشبیہ کو ضرور سوچنا چاہیے کہ آخر یہ کیوں ان کو آپس میں, کون سی ایسی صفہ مشترکہ ہے جو دونوں میں ہے اور شجرہ میں زیادہ ہے. اس کی مضبوطی, جو جڑیں اس کی جو ہے نا جو پکڑ کے رکھتی ہیں زمین کو. تو یہ مرسل مجمل ہے. تو ایک اور مثال کر لیتے ہیں, پھر اس کے بعد ہم چھٹی کرتے ہیں. سسٹر انیس فاطمہ سب سے خوبصورت مثال. جی سر, یہ جو ہے نا واللہ الجوار المنشآت جو ہم کر رہے تھے پچھلی سلائڈ پر, اس میں نے ابھی یہ اس کو ذرا چیک کرنا پڑے گا. یہ جوار جاریاتن جو ہے نا, یہ اس میں وہ کشتی والا میننگ, اس میں وہ گرل لکھا ہوا ہے, لڑکی, بک میں جو ہم نے پڑھا تھا نا, اور اس میں الجواری پہ یا رہتی ہے, یہ دوسرے کوئی میننگ والی ہوگی. الجوار جو ہے نا جو ہم نے یوز الجوار کیا کا معنی تو وہ بوٹ ہی ہوتی ہے, بڑا سا جہاز ہوتا ہے, لیکن اس کے اندر نا گرل لکھا ہوا ہے. جو آپ نے جو بتایا نا سر, جاریہ لڑکی کو بھی کہتے ہیں. جاریہ خادمہ کو کہتے ہیں, وہ چلنے والی اس کو بھی کہتے ہیں جاریہ. کشتی چلنے والی بھی ہوتی ہے اور یہ خادمہ بھی چلنے والی ہوتی ہے. تو سر اس میں تو الجواری میں یا محذوف نہیں کی ہوئی ہے, یا موجود ہے. جوارن میں یہاں نکل جاتی ہے, لیکن ال جب آتا ہے تو یا واپس آ جاتے ہیں. یہاں پہ یا نہ ہونے کا رائٹنگ اسٹائل ہے. نہیں, اس کا مطلب یہ ہے الجوارل جو ہے نا یہ یوز ہو رہا ہے ایز اٹ از, ایز اے پلورل. یہ وہ نہیں ہے. اگر یہ ہوتا نا لیٹ سے, اگر یہ ہوتا, اگر استعمال ال کے ساتھ یا نظر آتی, اس کا مطلب اس کی جمع الجوار ہے, الجواری نہیں ہے. سر بک میں لکھا ہوا ہے. کیا الجواری لکھا ہوا ہے؟
جیسے لیلتن کا لیالن ہے نا، تو لیالن میں اللیالی کا یا واپس آ جاتا ہے. اسی طرح نادن پہ نوادن. اس کا بھی نا الجواری میرے خیال میں تو اس کا جمع تھی، لیکن انہوں نے یہاں سے جو معزوف کیا ہوا ہے اس کی کوئی وجہ ہوگی جی جو کوئی اس وجہ وقت ہوگی نا. جی وجہ ہوگی، یہی کوئی وجہ ہوگی، جی وجہ جزاک ہوگی. اللہ. اچھا تو ایسے کرتے ہیں، آج کا سبق کمپلیٹ کرتے ہیں. اور میں یہ چاہوں گا کہ شہزاد صاحب میرے پاس بہت سارے اگزامپلز اور لکھے ہوئے ہیں، تو ان کو اس ہفتے جو ہے نا ہم اگزامپلز دیتے ہیں بہت سارے. کسی کا کوئی کوشچن مجھے اب یہ بتا دیں کہ آج جو ہم نے تشبیہ پڑھی ہے آپ کو کتنی سمجھ آئی ہے؟ سسٹر پروین، چودھری غلام حسین صاحب، باقی جو ہیں محمد یعقوب صاحب. الحمدللہ سے بہت مزہ آیا. السلام علیکم سر. جی سر. جی سر کافی حد تک سمجھ میں آ گئے. ٹو بی ویری آنیسٹ پہلی کلاس میں تو مجھے لگ رہا تھا شاید میں کنٹینیو نہیں کر پاؤں گی، لیکن میں جب ریکارڈنگ دوبارہ 1-2 دفعہ سنی تو اس کے بعد الحمدللہ میرے انٹرسٹ بھی ڈیولپ ہوا اور سمجھنے میں بہت آسانی ہوئی. دوسرا جو آج کا آپ نے پڑھایا ہے اس میں بھی الحمدللہ کافی چیزیں کلیئر ہو گئی. لائک ادات و تشبیہ میننگ سمجھ میں آ گئی کہ جس طرح کا حروف ہے کس کی طرح مثال دی جاتی ہے، تشبیہ دی جاتی ہے. وجہ تشبیہ کی اس کی وجہ کیا ہے، اس کی جس طرح سم ٹائمز ویکنیس ہے یا اسٹرینگتھنگ ہے اس کی کسی طرح. لیکن سر یہ مشبہ جس کو تشبیہ دی جا رہی ہے اور مشبہ بہی ایکسکیوز می مشبہ بہی جس سے تشبیہ دی جا رہی ہے. جی سر الحمدللہ کلیئر ہے. کلیئر ہے نا سر؟ یہ ہوم ورک کے طور پہ ہمیں وہ کچھ ایگزامپلس دے دیں تاکہ گھر میں ہم پریکٹس. اچھا میں آپ سے آپ سے آخری آپ کے ساتھ ایک آیت میں کرتا ہوں شیئر. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. آئی وش لکھی ہوئی ہوتی کہ نبی جو ہے نا اولا ہے مومنین کے لیے، یعنی پریفرنس ان کی ہے ان کی اپنی جانوں سے بھی زیادہ. اور نبی کی جو ازواج ہیں وہ مومنین کے لیے امہاتہم ہے. تو ازواج اگر میں لکھوں ازواجہ ان کی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وائفز ہیں، جو ان کی بیویاں ہیں، وہ کیا ہے؟ امہاتہم. امہاتہم یہ کس طرح کی تشبیہ ہے؟ ازواجہ امہاتہم. بلیغ نہیں سر سپرلیٹو کہنا چاہیے. بلیغ کیونکہ اس کے اندر جو ہے اس کے اندر نہ تو ادات و تشبیہ موجود ہے اور نہ ہی وجہ و تشبیہ. اب وجہ و تشبیہ کیا ہے اس میں؟ پہلی بات ہے اس کا ترجمہ کیا ہے؟ ان کی بیویاں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ان مومنین کی مائیں ہیں. مائیں ہیں جی. اچھا تو کوشچن یہ ہے، اصل میں تو مائیں نہیں ہے نا، لیکن وہ ماؤں جیسی ہے. کس صفت میں ماؤں جیسی ہے؟ کس صفت میں ماؤں جیسی ہے؟ رتبے میں سر، رتبے میں رسپیکٹ میں نہیں دیکھیں کوشچن یہ ہے کہ یعنی اس بات میں دیکھیں امہات ان کا نکاح نہیں کر سکتے ان کے ساتھ، ٹھیک ہے نا؟ ان میں تو نکاح کی بات ہو رہی ہے، رائٹ. سو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جتنا ہم غور کریں گے نا اس کے اوپر، یہ سوچتے ہوئے کہ اس میں وجہ و تشبیہ کیا ہے اور کیوں ایسے آئی ہے عبارت، تو ہمیں زیادہ بہتر سمجھ آئے گا. میرے خیال آج کے لیے ہم کمپلیٹ کرتے ہیں. لاسٹ کوسچن سجاد صاحب کا، پھر ہم آگے چلتے ہیں مطلب نیکسٹ ویک کے لیے. جی سجاد بھائی. السلام علیکم سر. سر آپ سن سکتے ہیں مجھے؟ جی بالکل آواز. اچھا سجاد سسٹر فریہ، آئی ایم سوری آپ اپنے ہسبینڈ کا یوز کر رہی ہیں فون آج. جی سسٹر. ایسے میں ٹریول کر رہی تھی تو میں اس ڈیوائس پہ تھی تو میں نے اس لیے کوئی بات نہیں کر سکی کیونکہ میرا کنیکشن بعض اوقات ڈسٹرب ہو رہا تھا. تو سر یہ جو بھی آپ نے بات کی اس کا آپ نے ابھی جواب دیا تھا. تو یہ جو آپ پوچھ رہے تھے کہ امہات کس انداز میں امہات ہیں، تو سر میں اس کے بارے میں پڑھی تھی کہیں پہ نا. سر وہ ہے بات کہ مطلب امہات تشبیہ کی وہ قسم ہے جس میں یعنی ہر طرح سے اس کے مشابہ نہیں ہے، بلکہ ایک یہ کہا گیا ہے کہ ان کے ساتھ چونکہ حرمت نکاح ہے اس لیے
मतलब वो उम्महात की तरह कहा गया है, तो इज दैट द रीजन सर? आपने शायद ये बताया। जी, इसीलिए कहा गया है। ये इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी वो माँ है तो आप जाकर उनके पाँव दबा सकती हैं, या आप जो है ना पर्दा नहीं करेंगे। इससे एक और बात वाज़ेह होती है कि तशबीह के अंदर कोई एक पहलू जो है उसके साथ तशबीह दी जा रही होती है, बाकी पहलुओं के साथ नहीं होती। ये एक और बड़ा दकीक मामला है कि किसी एक एतबार के साथ दोनों में जो एक चीज कॉमन होती है उस पर बात की जा रही होती है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने ये बात की है। तो हम जब भी अब तशबीह की बात करेंगे, ये जब हम कहते हैं ना कि ज़ैदुन कल असद फिश शुजा, भाई बहादुरी में उस जैसा है, खाने पीने में शायद उस जैसा ना हो, देखने में शायद उस जैसा ना हो। तो वो जो खास सिफा जो मेंशन की जाए, जहां पर वजह तशबीह मेंशन अगर ना की जाए तो फिर वो ढूंढनी पड़ती है कि जिसके अंदर वो मुश्तरक सिफा हो। जी सिस्टर नादिया। सर इसमें मैं ये ऐड करना चाहूँगी कि नबी सल्लम के बारे में भी है ना कि जो अंबिया होते हैं वो बाप होते हैं अपनी उम्मत के, तो उनके लिए भी यही है कि उनकी एक रिस्पेक्ट का लेवल, वरना वो फिर महरम और नामहरम का तो रहता ही है। नहीं, एक्चुअल तो बाप नहीं होते ना, यहाँ पर भी अगर एक्चुअली माए नहीं होती तो जो वही वाली तशबीह है। हाँ, लेकिन यहाँ नहीं तशबीह देखें, वजह और तशबीह ढूंढे ना। वजह और तशबीह क्या है? देखिए, जो कि माओ इसलिए कहा गया कि उनके साथ आप माँ के साथ आप निकाह नहीं कर सकते, राइट? तो वो वहां पर अप्लाई नहीं होता इस तरह से। देखिए, उनको कहा गया माए तो है वो, तो लेकिन माए किस हिसाब से हैं? इस हिसाब से हैं कि उसके निकाह नहीं हो सकता। बाकी हिसाब से ये नहीं हो सकता कि आप कहें कि जी उसके निकाह नहीं हो सकता, राइट? जी, लेकिन मैं खाली ये कहना चाह रही थी कि यहाँ पे ये तो आपने बात कही, सही कही, और यही मैंने भी पढ़ा हुआ है। तो ये तो मर्दों के लिहाज से तो ठीक है ना, लेकिन औरतों के लिए फिर क्या, किस तरह हम कहेंगे कि वो उम्महात उनकी उम्महात की तरह है? लेडीज के मतलब औरतों के लिए फिर क्या आप अच्छा, लेडीज के लिए क्या कहेंगे? ये अज़वाज जो ये मुराद है मोमिन मर्दों से की बात हो रही है, उनकी माएँ हैं यहाँ पर। इसके अंदर जो है ना, जो मैं समझ आ रही, मोमिनीन पिछली आयत अन्नबिय्यु औला बिल मोमिनीन, मोमिनात की बात यहाँ नहीं हो रही। वो भी होंगी, मेरा ख्याल था कि इस आयत में मोमिन मोमिनीन दोनों इसमें नहीं, मतलब इस आयत में देखिए, इस आयत में जो है ना मोमिनीन लिखा हुआ है और हुम लिखा हुआ है ना, हुन्ना लिखा हुआ है। और इससे पहले आयत का जो पहला हिस्सा है अन्नबिय्यु औला बिल मोमिनीन लिखा है, तो यहाँ पर मर्दों की बात है। अच्छा जी, और मतलब नहीं, वो भी दुरुस्त होगा। ख़वातीन अगर शामिल भी होंगी तो वो मतलब उस तरीके से नहीं है। असल में यहाँ पर मर्दों को मुखातिब किया जा रहा है और तशबीह के लिहाज से बतला रहे हैं। जी, वो बात ही दुरुस्त होगी आपकी हदीस से पता अदब और चलता है। एहतराम में तो ज़ाहिर है वो ख़वातीन के लिए भी, ख़वातीन की भी वालदा है, लेकिन यहाँ पर हम तशबीह को डिस्कस कर रहे हैं ना। और जी जी ठीक है जी, सर यहाँ पे एहतराम में नहीं हो सकता, वजह तस्बीह एहतराम नहीं हो सकता? एहतराम में और दोनों ही चीजों में नहीं, देखिए माँ जो है उनका एहतराम माँ की तरह से किया जाए। नहीं, यहाँ पर मुराद ये है कि उनसे निकाह नहीं कर सकते। देखिए, इस आयत का नुज़ूल के एतबार से भी किसी शख्स ने ये कहा था कि फौतगी के बाद मैं फलां से निकाह कर लूंगा, तो उसके जवाब में ये आयत नाजिल हुई थी कि भाई मरने के बाद भी उनकी जो ज़ौजात हैं उनके साथ आप, अगरचे आपकी वो आपकी माओ की तरह है, यानी आप उनसे निकाह नहीं कर सकते। सर वो बात तो सही है, लेकिन उसके अलावा वजह तस्बीह जो है वो वजह एहतराम नहीं हो सकता इसमें? सर वो दोनों में कॉमन होनी चाहिए ना। देखिए, आप इस बात आपने दोनों में वो कॉमन सिफा लेके लेनी। तो माओ के लिए जो एहतराम होता है वही उम्महात के लिए होना चाहिए। नहीं, वो बात देखिए, यहाँ बात हो रही है कि वो अज़वाजुहु उम्महातुहुम, उनकी माएँ हैं, वो तो एहतराम तो उसके बगैर भी होगा। यहाँ पर क्या बताना मकसद है, इसी बात को मैं समझाना चाह रहा हूँ कि आपने इन डेप्थ जाना है कि यहाँ पर ये क्यों जिक्र किया जा रहा है। अगर सिर्फ कहना होता कि वो उनके रिस्पेक्ट है तो ये इस तशबीह की जरूरत नहीं थी, राइट? यहाँ पर वो बताया जा रहा है कि भाई वो आपकी माओ की तरह है, रिस्पेक्ट तो करनी है आपने, लेकिन निकाह नहीं करना। बिल्कुल सही, ठीक है। चले, आज का लेसन कंप्लीट होता है। सिस्टर अनीस, आपका कोई क्वेश्चन कमेंट्स सीमा का?
جی سر جی میں سر نے اس کو یہ کہنا تھا کہ آپ نے جو ابھی آیات کی سلائڈ دکھائی تھی جو ہم نہیں کر سکے, کین یو جسٹ شو اس اگین سو دیٹ وی کین ٹیک اے پکچر, اسکرین شاٹ لے لیں ہم اور اس کو پھر خود پریکٹس کر لیں. نہیں یہ آپ کو کرنا شیئر کروں گی, نہیں آپ لے لیں لیکن آپ کے ٹھیک آپ کو جو ہے نا یہ شیئر کروں گا میں, ٹھیک ہے, آپ اوکے اور اس کے علاوہ اور آیات بھی شیئر کر لیں گے, بہت ساری جی ٹھیک آیات ہے ہیں. سر, جزاک اللہ. جی پھر سر ہوم ورک کی طرح کر لیں گے نا ہم, ہوم آج ورک کی شیئر طرح کریں کر گے, پریکٹس اس کی پریکٹس کریں گے سر ہم لوگ انشاءاللہ. چلیں ٹھیک, تھینک یو سو مچ. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. جزاک اللہ جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر.